بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب اس فکری نشست میں تشریف لائے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں پہلے بتایا گیا تھا اردو گھر کے واٹس ایپ گروپ پہ کہ آج کے ہمارے کلیدی مقرر ماشاءاللہ سے جاوید صاحب کے بہت ہی قریبی عزیز اور ان کے فکر کا ایک بیک بون جو ہے حسن الیاس صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، موجود ہیں. تو ایک پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اردو ادب کی ایک روایت ہے کہ ہم سب سے پہلے اردو ادب کے رہنما اردو گھر ڈیلس کے رہنما اصول پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تاکہ پروگرام کے درمیان میں ان اصولوں کے مطابق عمل کیا جا سکے. بہت شکریہ. آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جب رضوان بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا اور رضوان بھائی سے میں نے کہا رضوان بھائی اس وقت تو میں یورپ میں ہوں، یہیں کے اثرات سے متاثر ہو کے انہوں نے اپنی تحریک کو شروع کیا تھا. تو رضوان بھائی سے پھر جب پروگرام کا فارمیٹ جب ڈیسائیڈ ہوا تو اس میں یہی جب فیصلہ ہوا تو اس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ میں صرف اور صرف 2-3 منٹ میں تمہیدی گفتگو کروں گا، مختصر ترین تمہیدی گفتگو کروں گا، کیونکہ وہ میرے ون آف دا جو مجھے بہت زیادہ مجھے وہ اپیل کرتی ہے وہ شخصیت. اور اس کے بعد پھر جو ترتیب ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی. سب سے پہلے سلمان اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اس کا اختتام کریں گے جتنا وقت وہ لینا چاہیں، 15 منٹ 20 منٹ. اور اس میں وہ لازمی طور پہ وہ جو ان کا خاص ان کی جو گرفت ہے ادب کے اوپر اور ادب سے منسلک اس کے اجزاء پر اور ادب کی ترکیب پر، تو وہ اس پر گفتگو کریں گے. اس کے بعد ہم سب کی اساتذہ، ہم سب کی پسندیدہ شخصیت محترمہ تلمیس برنی صاحبہ جو ہے وہ ان کی شبلی کی شعر و ادب کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گی. ان کے بعد ہم سب کی جن کے لیے ہم سب بیتاب ہیں یہاں پہ ہم تشریف لائیں سننے کے لیے، محترم حسن الیاس صاحب جو ہے وہ شبلی کے اوپر کلیدی مقرر کی حیثیت سے شبلی نعمانی رحم اللہ و غفر اللہ کے حوالے سے مکمل گفتگو کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں ان کی پوری شخصیت کا ایک جامع جہتی خاکہ پیش کر دیں گے، الہام کو مرکزی نقطہ مانتے ہوئے. ٹھیک، اب تمہیدی گفتگو میں یہ بات ہے، دیکھیے جب خدا نے ایک ایسی بستی بسانے کا فیصلہ کیا کہ جس میں لوگ جو ہے وہ اطمینان اور چین کے ساتھ رہ سکیں، ٹھیک ہے، ایسی بستی کہ جہاں پہ جو اکثر یہ دبستان کے جو شاگرد ہیں وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں جس میں ماضی کا غم نہیں ہوگا، مستقبل کا پچھتاوا نہیں ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں، اب ہم سارے دوست یہ کہتے تھے ND میں، وہ ایسی بستی ہوگی کہ اس کے کسی محل میں میاں بیوی مکمل اطمینان، مکمل چین، مکمل اتفاق کے ساتھ رہ سکیں گے، جس کو المعروف جنت باغ عدن کے نام سے ہم جانتے ہیں. جب خدا کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں وہ بستی میں بساؤں گا کہ جس میں ایسی پاکیزہ روحیں آ کر رہیں، تو پھر لازمی اس کا تقاضا تھا کہ خدا کے ذہن میں اس کے بعد یہ پیدا ہوا یہ تقاضا کہ اس بستی کو بسانے کے لیے میں کیا کروں گا. تو اس کے بعد خدا نے اپنی پوری اسکیم کا اظہار کیا جو ہمیں اعلام میں پتہ چلتا ہے. خدا نے کہا کہ میں ٹھیک ہے ایک ایسی دنیا بنا رہا ہوں جہاں پہ میں تمام اقوام کے افراد کو میں بساؤں گا، ان کو وقت مقرر دوں گا، اس کے اندر وہ جس طریقے کا عمل کر کے میرے پاس آئیں گے پھر ان میں سے میں ان بعض کا انتخاب کروں گا اور پھر میں اس بستی کو بساؤں گا جس بستی کو ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں. چونکہ یہ پوری اسکیم گرینڈ اسکیم خدا کی اپنی ہے تو خدا نے سب سے مشکل کام اپنے ہی ذمہ لیا. اس کے بعد کیا ہوا، جب خدا نے یہ فیصلہ کر لیا انسان کو اس زمین پہ بسا دیا تو پے در پہ رسول بھیجنا شروع کرے. وہ انبیاء کا ایک پورا سلسلہ چلتا رہا. آپ سب احباب اس سے بالکل مکمل طور پہ واقف ہیں، اس وقت نہیں اور محفل بھی اس طرح کی نہیں ہے. وہ تمام انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر آ کے وہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا آخری نبی کی حیثیت سے. اس کے بعد یہ سلسلہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صالحین، سلف صالحین، محدثین کے ذریعے سے یہ سلسلہ آج تک یہ چل رہا ہے. اب چونکہ یہ خدا کا کام ہے اور یہ مشکل کام خدا نے لیا، کیونکہ ہر وقت ایسا ہونا ضروری ہے کہ ہر دور میں خدا کے پیغام کی حجت مکمل ہوتی رہے. ورنہ خدا کل جب ہم اٹھائے جائیں گے دوبارہ اس بستی میں جانے کے لیے ہم کہیں گے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو خدا نے کیا کیا، ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جو انسانوں کی فکر و نظر کی اصلاح کرتے رہیں اور ان کی رہنمائی کرتے رہیں. ہمیں یہ چیز بدرجہ میں ابھی سارے نام لے چکا، ہر دور کا میں نام لے چکا ہوں. ہمیں جیسے ابن رشد میں نظر آتی ہے، وہ بھی اصلاح کے داعیے کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہمیں ابن خلدون میں نظر آتی ہے، اس کے بعد ابن تیمیہ، ابن حزم، میں یہ چند مثالیں پیش کر رہا ہوں. لیکن غیر معمولی کام کب ہوا؟ غیر معمولی کام اس وقت ہوا جب خدا نے بر صغیر کا انتخاب کر لیا. بر صغیر میں ایسی غیر معمولی شخصیت
شخصیات پیدا ہوئی, ایسی غیر معمولی شخصیات پیدا ہوئی, ایسی 2-3 تحریکیں تو ایسی ہیں کہ وہ ایسی پیدا ہوئی کہ پورے عالم اسلام کے اندر تحریک پیدا کر دی. خاص طور پہ میں جو چونکہ مختصر وقت ہے میرے لیے تمہید باندھنے کے لیے, تو خاص طور پہ وہ تحریک جس کی ابتدا ایک ایسی شخصیت سے ہوئی جس کو خدا نے خاص طور پہ منتخب کر کے پیدا کیا. وہ تھے سب سے پہلی شخصیت جن کے زیر اثر رہ کر ایکچولی جو ہے شبلی پروان چڑھے. وہ کون تھے؟ وہ تھے سید جمال الدین اغوانی رحم اللہ وغفر لہ. اور اس کے بعد جو دوسری شخصیت ہے جنہوں نے شبلی کی جو ان کے ذہنی جو وسعت کو عروج دیا, وہ تھے سید احمد خان. ان دونوں سے فکری غذا حاصل کرنے کے بعد شبلی نے ان دونوں پہ جو غلطیاں تھیں اس کو الگ کرتے ہوئے اس کو ایک توازن میں لے کر آئے. تو اس جو دبستان ہے اس کو ہم دبستان شبلی کے نام سے جانتے ہیں. شبلی کے اس فکری عمل کو, اس فکری اثاثے کو جو آگے بڑھائے, ان کے پھر 4 شاگردوں نے آگے بڑھایا. ٹھیک ہے, شبلی 1857 کی پیدائش, 1914 میں وفات. تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا اضطراب ہے زبردست طریقے سے. ہر طرف مسلمانوں کی سلطنتیں ختم ہو رہی ہیں. مسلمانوں کی جو قدامت پسند جو گروپ ہے وہ صرف اور صرف کیا چاہ رہا ہے کہ وہ صرف ٹکراؤ کی ایک ذہن کے ساتھ, ٹکراؤ کی ذہنی کشمکش کے ساتھ آگے چل رہا ہے. ہر اگلا قدم اس کا ٹکراؤ پہ اٹھتا ہے. وہ وقت ہے جس وقت دیکھیے جون 1857 جنگ آزادی کا سال, اور 1914 مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ہوا. ٹھیک, تو شبلی کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ اثرات بنیادی طور پہ ان کے شاگردوں نے آ کے لے کے چلے. ٹھیک ہے, تو ان کے شاگرد جو نمایاں شاگرد تھے, یہ سب جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف میری بحیثیت ایک طالب علم کے گزارشات ہیں اور جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. ان کے جو ان کے ذہنی اور فکری اثاثے کو جو آگے لے کر چلے. خود کس سے متاثر تھے؟ سید جمال الدین اغوانی سے. احیاء ملت کے لیے غیر معمولی متاثر تھے. سید احمد خان المعروف سر سید سے عقل کے استعمال کے حوالے سے غیر معمولی متاثر تھے. لیکن اس پورے عقل کو, فطرت کو, اس پوری ترتیب کو انہوں نے توازن بخشا, وہ شبلی نے بخشا. اور شبلی کے اس فکری اثاثے کو آگے ان کے 4 شاگردوں نے لے کر چلے, جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سید سلیمان ندوی, اس کے بعد ابوالکلام آزاد جو ان کے فکری اثاثے سے متاثر تھے, اور حمید الدین فراہی جو قرآن مجید کے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ آئنسٹائن تھے, جو بحث طالب علم کے سمجھے ہیں, اور مولانا عبد الماجد دریابادی جن کا جو اختصاص تھا وہ ادیان کے تقابلی جائزے کے اوپر مبنی تھا. ہم اب اس وقت اس چھت کے نیچے جو اس وقت کمبائنڈ انٹلیکچوالٹی یہاں تشریف رکھتی ہے, ہم میں سے ہر کوئی یہ جو 3 تحریکیں اٹھی عالم اسلام میں پچھلے 200 صدی کے اندر, پہلی تحریک دبستان اغوانی, دوسری تحریک دبستان شبلی, تیسری تحریک دبستان رومی. کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کسی عمر کے کسی نہ کسی دور میں وہ اس سے متاثر رہا ہے. یہ تینوں تحریکوں سے ہم انہی تحریکوں کے اندر وہ شخصیت جس نے دبستان شبلی کی بنیاد رکھی اور ان کے کیا فکری اساسات تھے, اس پہ ہم آج جو ہے اس آج کی محفل میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. بحث طالب علم کے جب میں شبلی کو میں دیکھتا ہوں, ان کے شعر و ادب کے ان کے ذوق کو دیکھتا ہوں, ان کی میں سیرت نبی کو دیکھتا ہوں, الفاروق کو دیکھتا ہوں, تاریخ پہ ان کے غیر معمولی کام کو دیکھتا ہوں, مجھے 2 باتیں نظر آتی ہیں. دیکھیے, مسلمانوں کی جو جدیدیت سے نفرت تھی وہ کچھ قدامت پسند ہمارے جو لوگ تھے, وہ بھی سب بہت اچھے لوگ تھے, مخلص لوگ تھے, اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کے مطابق فیصلہ کرے گا. لیکن جو سید جمال الدین اغوانی, اس کے بعد سر سید احمد خان, اور پھر شبلی, اور پھر پوری دبستانی شبلی, صرف 2 باتیں ایسی ہیں, 2 اور اس کی ضمنی ایک تیسری بات ہے, 2 باتیں ایسی ہیں جو مجھ جیسے طالب علم کو, میں کوئی عالم تو نہیں ہوں بحیثیت, تو میں تو ایک انجینئر ہوں, لیکن جتنا میں پڑھ سکوں, جو سمجھ سکوں, 2 باتیں ہیں جو اس دبستان کو دیگر تمام نقطۂ فکر سے مختلف کرتی ہیں. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز, ان کے پاس بہت زیادہ شدت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ اصرار ہے کہ عقل اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دے کے پیدا کرتا ہے, اس عقل کا استعمال کرنا لازمی ہے. یہ پہلا ان کو اصرار ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت سلیم دے کے پیدا کرتے ہیں. ان کے پاس اصرار ہے اس بات کو کہ آپ کو فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہی زندگی بسر کرنی ہے اور عقل عام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. یہ ان کے اصول ہیں بنیادی. مطلب یوں سمجھیے کہ اگر آپ یہ 2 باتیں اچھی طریقے سے اس پورے مکتبہ فکر کو سمجھ لیتے ہیں, اس پوری دبستان کے پورا جو ان کا خلاصہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا آخر مسئلہ کیا ہے, ہر طرف سے ان کے اوپر گولہ باری کیوں ہو رہی ہوتی ہے, کیا آخر وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر گولہ باری ہوتی ہے. وہ صرف کیا عقل کا استعمال ہے,
وہ فطرت سلیم کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. لیکن ایک سوال تو اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے نا جو شبلی کے سامنے بھی آیا کہ عقل تو اپنے ماحول کے زیر اثر ٹھوکر کھا جاتی ہے, فطرت مسخ ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے اطلاقی مثال ہے, یہاں پہ بغیر نکاح کے لوگ رہ رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر یہاں پہ مولانا شبلی نعمانی رحم اللہ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کری کہ جہاں پر عقل ٹھوکر کھاتی ہے, فطرت مسخ ہو جاتی ہے, وہاں پہ وہی رہنمائی کرتی ہے. یہ دبستان کا یہ بنیادی اصول ہے سمجھنے کا. جب یہ دین کے کسی پہلو کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو بیک ان مائنڈ ان کے ذہن میں یہ لازمی طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ کیا یہ عقل عام کے تقاضوں کے مطابق ہے یا یہ فطرت سلیم کے تقاضوں کے مطابق ہے. پہلی بات. دوسری بات, اس دبستان میں جو علامہ شبلی نعمانی سے شروع ہوا اور علامہ شبلی نعمانی کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ شدت کے ساتھ اصرار ہے, وہ یہ کہ جو قرآن مجید ہے کہ اس کی خاص زبان ہے. تو ان کو یہ اصرار ہے اس بات پہ کہ جب کوئی لفظ کسی سیاق و سباق میں خاص پہلو کے ساتھ آ جائے تو اس کا صرف ایک ہی معنی جو ہے مستعمل ہوگا, اور وہ اس لفظ کا مطلب وہی ہوگا جو اس زمانے کے لوگ اسے استعمال کرتے ہوں گے. دیکھیے لفظ کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو ڈکشنری میں ہو, لیکن اس علامہ شبلی نعمانی اور ان کے شاگردوں کو اصرار ہے کہ نہیں, اس لفظ کا وہی مطلب ہوگا کہ وہ لفظ جو انسان اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں, اور سیاق و سباق میں اس لفظ کا ایک ہی مطلب ہوگا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھا ہوں کہ جو علامہ شبلی نعمانی سے شروع ہونے والی وہ جو پوری دبستان اور تحریک آج تک چل رہی ہے, اس کے اثرات ہم سب پر غیر معمولی پڑے, کیونکہ ان لوگوں نے جدیدیت کے اٹھنے والے سوالات کو جس طریقے سے عقلی سطح پہ جا کے اس کو ایڈریس کیا ہے, اس کو آنسر کیا ہے, وہ کوئی اور تحریک نہیں کر سکی. وہ حالانکہ علامہ اقبال جس دبستان سے وابستہ ہیں وہ دبستان رومی ہے, وہ نہیں کر سکی, اور دوسرے جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اب اس کے اثرات دیکھیے آج تک آپ کیسے چل رہے ہیں. ہم وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں, ہم ایک طرف مولانا مودودی کو دیکھتے ہیں لیکن وہ بھی دبستانی شبلی سے متاثر ہیں. ابوالکلام آزاد تو براہ راست متاثر ہیں. ہم جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی انہی سے متاثر ہیں. بنیادی طور پہ مولانا مودودی کی شرح تھے وہ, رائٹ, یہی کہا جاتا ہے ان کے متعلق. جب ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ احمد دیدار صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے, ان سے متاثر تھے. اور احمد دیدار صاحب جو فکری طور پہ متاثر تھے, مولانا عبد المجید دریا آبادی سے متاثر تھے, جن کا غیر معمولی کام ہے, ہمارے سامنے موجود ہے کہ تقابل ادیان کے اوپر انہوں نے غیر معمولی کام کیا تھا. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے. یہ مطلب میرے والد صاحب چونکہ انہیں فارسی آتی ہے تو وہ اکثر, ہم تو ترجمے سے پڑھتے ہیں, آپ لوگ میرے بہت بعض لوگ واقف ہیں اس بات سے کہ مجھے شوق ہے فارسی پڑھنے کا. تو والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب تک تم شبلی کی کھڑکی کو کھٹکھٹا نہیں لوگے, تم فردوسی ہو, چاہے وہ حافظ ہو, چاہے سعدی ہو, کسی کو تم پہنچ نہیں سکتے. تو وہ بات واقعی میں جب بڑے ہونے کے بعد, خیر بڑے تو ابھی بھی نہیں ہو سکے, لیکن جب مطلب کسی حد تک یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ والد صاحب یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ شبلی کی جو شعر العجم ہے وہ پڑھ کے, یا جو انہوں نے میر انیس و میر دبیر کا جو موازنہ کیا ہے کہ وہ جو شعر کو سمجھنے کی جس سطح پہ لے کے گئے, عقلی سطح پہ لے کے گئے, جس فطری سطح پہ لے کر گئے, اس کو پڑھے بغیر ہم جو ہے اپنی شعر و ادب سے بھی واقفیت نہیں حاصل کر سکتے, اور ہم شبلی کے اس نمائندہ جو کام کیا انہوں نے, اس کو سمجھے بغیر ہم جو فارسی کے کلام سے بھی واقفیت حاصل نہیں کر سکتے. آخری بات شبلی کے حوالے سے یہ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے جو شائستہ اور شگفتہ جو تنقید ہوتی ہے اس کی ابتدا شبلی سے ہوئی, یہ کہی جاتی ہے بات. ٹھیک ہے, یہ بات کہی جاتی ہے. میرے ابا بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ شائستہ اور شگفتہ جو تنقید تھی اردو ادب کے اوپر, اردو شاعری کے اوپر, فارسی شاعری کے اوپر, اس کی ابتدا شبلی سے ہوئی. پہلے بھی کام ہوا ہوگا, میرے علم میں نہیں, لیکن ابا یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بھی اس بات کی تحقیق کی تو مجھے بھی ایسا لگا کہ یہ بات شاید درست ہے. یہ بات تو میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا محترم سلمان بھائی سے کہ وہ آئیں, تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو جو ہے مستفیض کریں. ان کے ایک ایک لفظ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی مضمون پر گرفت کتنی کامل ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں بلیغ بھائی کا خطابت میں تو بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکوں گا, اس کے پہلے سے ہی معزز خواہ ہوں. بہت بہت عمدہ, بہت اپنے خوبصورت گفتگو کی, اور آپ کے جوش سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کے لیے شبلی کس قدر عزیز ہیں. میں تو حاضرین محفل کے لیے صرف ایک عبوری جائزہ پیش کروں گا شبلی نعمانی کا, ان کی کچھ تصنیفات کا, جس میں زیادہ جو کہنا چاہیے میں اس جو فوکس ہوگا وہ ان کا ادبی اور نثری کام اور شاعری کا تھوڑا بہت ذکر, اس کے بعد شاعری تلمیذ بھی اس کے پر ذکر کریں گے. جو مذہبی کام ہے ظاہری بات ہے اس کے لیے ہم سب حسن صاحب کے کیا کہتے ہیں منتظر ہیں.
تو 19ویں صدی میں اردو نثر خاص طور پہ صحیح طور پہ پروان چڑھی. جیسے آپ سب کو علم ہے کہ کئی عالم، کئی علماء 19ویں صدی میں میسر آئے ایسے جس نے واقعی اردو میں انشا پردازی اور شاعری تو پہلے سے تھی اس کو عروج پہ پہنچایا. اس میں جو بڑے نام ہیں ان میں غالب، حالی، سر سید اور آزاد کے لیے جاتے ہیں. ان سب کا اپنا اپنا مقام، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ شبلی نے ان سب مشاہیر میں بھی اپنا ایک مقام بنایا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ واحد شخصیت تھی جن کو دینی علوم میں بھی اتنی ہی دسترس اور اتنی ہی مہارت ہی حاصل تھی جتنی ان کی ادبی اور شاعری اور نثری ان کی تخلیقات ہیں. اس پہ یہ بالکل تنہا ہے اس معاملے میں. اس پہ ہٹ کے اگر آپ دیکھیں کہ ان کی گھر پہ تعلیم ہوئی. مولانا محمد فاروق اور مولانا فیض الحسن سے انہوں نے عربی اور فارسی کا سبق حاصل کیا، اور اپنی انہیرنٹ جینیس کی وجہ سے صرف گھر پہ تعلیم حاصل کر کے باقاعدہ کسی اسکول یا مدرسے میں کبھی نہیں گئے. انہوں نے 22 سال کی عمر میں علی گڑھ میں ایز اے عربی پروفیسر کی اسامی پہ انہوں نے کام شروع کیا سر سید کے ساتھ. اور وہ ان کے لیے، جیسا کہ ولی نے بھی کہا، زرعی دور تھا، کیونکہ سر تھامس آرلینڈ اور سر سید دونوں کا ساتھ ان کو میسر آیا، جس کی وجہ سے ان کے خیالات نے مزید جلا بخشی، متاثر ہوئے بغیر یا کسی کے زیر نظر ہوئے بغیر اپنا جو ان کا انداز تھا انہوں نے اس کو رکھا. اور اس کے علاوہ دونوں طرف سے ویسٹرن لٹریچر اور ویسٹرن تھاٹ سے متاثر ہوئے، مگر ساتھ ساتھ ان کی ہمیشہ کوشش یہی رہی کہ اپنی مشرقی تہذیب اور اپنی مشرقی اساس جو ہے اس کو بھی کس طرح نمایاں رکھا جائے. تصنیفات میں مختصر اگر ذکر کروں تو علی گڑھ کے دور سے ان کی بے شمار ادبی اور تاریخی تصنیفات خاص طور پہ اسلامی تاریخ سے متعلق وہ منظر عام پہ آ گئی تھیں. اور بعد میں جب انہوں نے حیدرآباد میں ٹائم گزارا تو وہ اس وقت بھی تھا. تو ان کے مشہور کام میں الفاروق ہے حضرت عمر فاروق کے اوپر، المامون ہے خلیفہ مامون کے اوپر، سیرت النعمان ہے امام ابو حنیفہ پہ، اور امام غزالی اور مولانا الروم کی سوانح ہے. اس کے بعد جو کام جس میں یہ ممتاز ہو جاتے ہیں کہ صرف تاریخی شخصیت سے ہٹ کر جو ان کا دقیق کام ہے علم الکلام اور الکلام کا، جو کہ بیسکلی اسلامک تھیولوجی کے اوپر ہے. یہ دو کتابیں انہوں نے لکھی خاص طور پہ علماء کے لیے. اور اس میں ظاہری بات ہے اس زمانے کے علماء کے حساب سے خیالات تھوڑے مختلف تھے، جن کے ابھی تک بلی نے بھی اشارہ کیا. اس وجہ سے ان دونوں میں سے تھوڑی کنٹروورشل ہوئی اس زمانے میں، علماء نے ان کے اوپر کافی بحث و بحث کی. اس کے علاوہ سیرت النبی سے تو سبھی واقف ہیں، پہلی جلد ان کے سامنے ہی آ گئی تھی، باقی کام ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے مکمل کیا. اور کہنا چاہیے اگر سفر نامہ اگر کسی کو پڑھنا ہے تو سفر نامہ روم، مصر، شام اور ترکی انتہائی خوبصورت اور انتہائی آسان زبان میں اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ شبلی جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے ہر ملک کو اپنی خاص نظر سے دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ مسلمان یہاں پہ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں، اور اس میں سے ہم کیسے پوری ملت کو آگے بڑھانے کے لیے کیسے اسباب ہم جمع کر سکتے ہیں. اگر خالص ادبی نگاہ سے دیکھا جائے تو ان کے دو کام ہیں جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہیں. اس میں سب سے پہلے تو موازنہ انیس و دبیر ہے، جو کہ دو بڑے مرثیہ گوں کا انہوں نے موازنہ کیا. لیکن کچھ لوگ اس کو کچھ محققین اس میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پلڑا جان بوجھ کے انیس کے لیے بھاری رکھا ہے، اور یہ کافی جانبدارانہ قسم کا موازنہ ہے. لیکن بہرحال پھر بھی شبلی کا کام ہے تو وہ ابھی بھی حد لذیذ ہے. اور سب سے بڑا کام جو 1908 سے 1916 میں منظر عام پہ آیا ہے وہ ہے شعر العجم. یہ فارسی شاعری کی تاریخ ہے جو کہ روداکی سے سمجھے شروع ہوئی اور آخر میں عرفی تک جتنے بھی قدیم اور مستند فارسی کے شعراء ہیں ان کا یہ کلام ہے، جس کے اوپر انہوں نے بہت ہی تفصیل سے گفتگو کی. اور بات صرف اس حد تک نہیں ہے کہ پسندیدہ اشعار پیش کیے، انہوں نے ہر شاعر کے حالات زندگی، اس کا کلام، اس کے اوپر بحث، اس کے فکر کے اوپر بحث، شعر کو پرکھنے کا انداز. تو تنقید کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو فارسی شعراء میں جو حق ادا کیا ہے، یہ آج بھی شعر العجم جو ہے وہ سب سے زیادہ مستند کتاب مانی جاتی ہے. آج کے ممتاز ہمارے محقق ہیں ڈاکٹر رؤف پارک. ان کا آج اس کتاب کے تقریباً 100-125 سال کے بعد بھی ایک کہنے کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب کوئی اردو یا کوئی فارسی کا اسکالر ہمارے یہاں نہیں لکھ سکتا تھا جو کتاب شبلی نے لکھی ہے.
فارسی شعراء کے اوپر. اور یہ انتخاب صرف اسی لیے ممکن تھا کیونکہ آپ کو شاعری کی اس طرح کی سمجھ ہونی چاہیے, اور اس طرح جو انہوں نے بحث کی ہے اور جس طرح کے تاریخی شعراء اور اشعار کا چناؤ ہے, یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ اس طرح سے فارسی شاعری اور پورے مکتبے سے آپ واقف ہوں. ایک اس سے ضمنی اور جڑی ہوئی بات جو کہ پچھلے دنوں ہی میری نظر سے گزری, میں نے آپ لوگوں سے گوش گزار کروں کہ شعر العظم کی ایک حیثیت آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیض 1957 میں رشیا گئے تھے. وہ دور ان کو USSR نے بلایا تھا, تو انہوں نے کافی جنگوں کے دورے کیے تھے. ان میں سے سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس تھیں, تاجکستان, داغستان, اپنا کیا کہتے ہیں سمرقند, بخارا, ہر جگہ جہاں پہ پرانی مسلمانوں کی بستیاں ہیں اور وہ علمی گہوارے رہ چکے ہیں ہمارے. تاجکستان خاص طور پہ دوشنبے میں, یہ دوشنبے کی یہ بات ہے, اور تاجکستان خاص طور پہ کیونکہ تاجکستان میں وہی پرانی فارسی ابھی بھی مستعمل ہے جس فارسی میں سعدی, حافظ اور فردوسی یہ سب لکھ گئے ہیں, کیونکہ آج کی ایران کی فارسی سب کو پتا ہے کہ وہ فارسی نہیں رہی ہے. تو اس وقت وہاں پہ روداکی کا 1000 سالہ جشن ہو رہا تھا, تو انہوں نے صدر لائبریری میں دوشنبے والوں نے کتابیں اور مخطوطات اور پورا ایک کہنا چاہیے ایک بڑا ہی وہ جمع کیا ہوا تھا سب کچھ. تو فیض لکھتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ شعر العجم کو ان سب میں سب سے نمایاں حیثیت حاصل. تو یہ کام اہل زبان سے اس کا مزید اعتراف ہے کہ یہ کتاب کس قدر ضروری ہے فارسی شاعری کے لیے. اسی سے جڑی دوسری بات حافظ محمود شعرانی, جو کہ ہم سب کے ہر دل عزیز اسکالر گزرے ہیں, ان کی تنقید 1922 سے 1927 تک منظر عام پر آئی, اور یہ یقیناً بہت سخت تنقید تھی, لیکن اس کا اس بات پہ خیال رکھیں کہ زیادہ تر ان کی جو کہنا چاہیے شعر العجم سے انہوں نے جو مسئلے مسائل نکالے وہ زیادہ تر تاریخی واقعات اور تاریخی واقعات ضعیف ہونے کی وجہ سے تھے. کیونکہ حافظ محمود شعرانی واقع اور کہنا چاہیے مستند بات نوٹ کرنے کے, ریکارڈ کرنے کے بہت زیادہ اس میں سخت گیر تھے, اور شبلی اتنے نہیں تھے. اور شبلی نے جن رسالوں پہ اور جس کے اوپر ریلائی کیا اس میں جس طرح کے واقعات تھے اس میں کچھ ضعیف باتیں بھی آ گئی, مگر چونکہ شعرانی صاحب کے سخت معیار پہ کوئی نہیں اتار سکتا تھا تو انہوں نے بہرحال اس کی کافی سخت گیری کی. مگر اس کے باوجود یہ ان کا قول ہے کہ فارسی شاعری پر جتنی کتابیں اب تک اردو اور فارسی میں لکھی گئی ہیں ان میں شعر العجم بغیر کسی استثناء کے بہترین تالیف مانی جا سکتی ہے. تو یہ بہت بڑا اعتراف ہے خاص طور پہ محمود شعرانی سے, جو کہ خود فارسی اور عربی کے اسکالر تھے. اس سے بڑھ کر ہم آگے بات کریں تو غالب کے بعد غالباً سب سے زیادہ خطوط جن کے جس 19ویں صدی میں جس شخصیت کے جمع ہوئے وہ شبلی ہیں. ان کے خطوط شبلی, مکاتیب شبلی اور باقیات شبلی کے نام سے کئی مجموعے شامل ہیں. اور شبلی کو بھی کچھ اپنی انشاء کے اوپر اور اپنے علم پہ کافی ناز تھا, تو وہ جب بھی خط لکھتے تھے تو بڑی روانی اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتے تھے. ان کو غالباً اس وقت تو یہ خیال نہیں تھا کہ خط بعد میں شائع ہوں گے, لیکن کیونکہ اس میں سے بہت سارے خط کہنا چاہیے جو دوستوں کے لیے لکھے گئے وہ کافی بے باکانہ بھی, لیکن کچھ تو مداحوں نے اور کچھ حاسدوں نے بعد میں میک شور کیا کہ وہ یہ خط جمع کر کے شائع کریں تاکہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے اس کا استعمال کر سکیں. نثر کا میں کچھ وہ شیئر کرتا, لیکن وقت قلیل ہے, اس لیے میں بس تھوڑا سا اقتباس پیش کروں گا بعد میں. اور مفتون احمد لکھتے ہیں کہ یہ ان کے خاندان سے ہی ہیں شبلی کے, کہ شبلی کا اسلوب بحث اور منطق, تاریخ اور فلسفے کا اسلوب ہے. وہ حالی کی طرح درد و گداز اور سادگی تصوف کا اسلوب نہیں جو دماغ پر اثر ڈالنے کا اسلوب ہے. ابھی ایک میں نمونہ سناتا ہوں جس میں پس منظر میں یہ بات ہے کہ شبلی کو ہمیشہ یہ احساس رہا کہ آج کل کی جو تعلیم دی جا رہی ہے, خاص طور پہ جو طلبہ خاص طور پہ علی گڑھ کے جو مغربی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ اپنی مشرقی اساس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور اس وجہ سے کہنا چاہیے یہ ان گراؤنڈڈ ہے آج کے الفاظ میں. تو اس وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ صرف نوکری کے لیے آپ کی تعلیم رہ جاتی ہے اور کوئی بڑا کام آپ سے نہیں ہو سکتا. تو اس کو یہ اس طرح بتاتے ہیں کہ چونکہ سائنسدان شاعری کا مذاق نہیں رکھتے اور شعراء سائنس اور فلسفے سے نامانوس ہوتے ہیں, اس لیے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ قوت تخیل کو فلسفہ اور سائنس سے تعلق نہیں, لیکن یہ بات صحیح نہیں. بے شبہ عام سائنس یا فلسفہ جاننے والے جن میں قوت ایجاد نہیں, قوت تخیل نہیں رکھتے, لیکن جو لوگ کسی مسئلے یا فن کے موجد ہیں ان کی قوت تخیل سے کون انکار کر سکتا ہے.
نیوٹن اور ارسطو میں اس قدر زبردست قوت تخیل تھی جس قدر ہومر اور فردوسی میں. جب تک یہ تخیل یا قوت ایجاد نہ ہو اس وقت سائنس بھی تقلید تو ہے لیکن اجتہاد نہیں. وہ ہمارے روز برہ کے کاروبار میں کام آ سکتی ہے لیکن قوم کی ذہنی سطح کو بلند نہیں کر سکتی. اس لیے تخیل کو نشوونما دینے کی ضرورت ہے اور اس نشوونما کے لیے شخصیت کا ارتقاء لازمی ہے. شخصیت اور کارنامے میں ایک ربط ہے. ہمارے اسکولوں میں اسی ربط کو نظر انداز کر دینے سے کلرک پیدا ہو رہے ہیں اور سائنسدان بھی کلرکی کر رہے ہیں. یہ بات مجھے ان کی انتہائی سچ لگی اور آج بھی اتنی ریلیونٹ لگی. اور اگر پچھلے 100 سال میں مسلمان دنیا پہ خاص طور پہ اب نظر دوڑائیں تو واقعی ہم لوگوں نے زیادہ کلرک اور کم سائنسدان پیدا کیے ہیں، جس کی ایک وجہ کی نشاندہی شبلی نے اس زمانے میں کر دی. ایک اور ایسی بڑے مزے کی بات جو ان کی مجھے لگی کہ بعض اوقات یہ حالانکہ انگریزی سے واقف نہیں تھے اور کئی مثالیں ہونے کے باوجود انہوں نے انگریزی سیکھنے سے انکار کر دیا تھا ایک طرح سے. حالانکہ ندوہ میں انہوں نے انگریزی کو لازمی مضمون قرار دلوایا تھا اور اس کا سلیبس چینج کروایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کہیں کہیں جب انگریزی کے کچھ لفظ اپنے تحریر میں لکھتے ہیں تو بڑا بھلا لگتا ہے کہ بالکل آج کی تحریر ہے. تو دو نمونے کے طور پہ وہ سید سلیمان ندوی کو لکھتے ہیں کہ افتخار عالم صاحب میری لائف کیا لکھیں گے، تم ہی کچھ لکھ دینا. اور پھر ایک خط میں لکھتے ہیں میں اپنے مصارف برابر گھٹا رہا ہوں اور انشاءاللہ اخیر سادگی تک آ جاؤں گا. بھائی ظاہری ٹپ ٹاپ سے کیا ہوتا ہے. تو یہ ان فکروں کی وجہ سے ان کی نثر جو کہ شروع مشکل ہوئی تھی لیکن آخر میں جو کام بھی ان کا لیٹر 1990s کے بعد کا کام کافی آسان فہم اور کافی آج کل کی زبان میں ہے. شاعری کی اگر مختصر بات کی جائے تو شبلی کوئی بڑے شاعر نہیں تھے. ہاں خوشگوار شاعر ضرور تھے. انہوں نے شاعری بہت کی ہے اور فارسی میں زیادہ کی ہے، مگر اردو میں بھی ان کا کلام موجود ہے. ابتدا میں خاص طور پہ علی گڑھ کے زمانے میں زیادہ تر کلام ان کا فارسی میں تھا، جس میں قومی بیداری کے اوپر ان کی شاعری ہے، ان کی دوست کی جدائی کے اوپر کچھ مصطبی لکھ دی، اس طرح کی چیزیں ہیں. اور دوسرا جو ان کے اوپر اثر تھا وہ اودھ پنچ کے بڑے مداح تھے، تو طنزیہ کلام بھی لکھتے تھے اور اب اکبر الہ آبادی کے رنگ میں لکھتے تھے. اب اگر میں آپ کو یہ دو سناؤں مثال کے طور پہ، اور مسلم لیگ کے جو ہے وہ بڑے کہنا چاہیے ان کے تو پیچھے پڑے رہتے تھے. حالانکہ مسلم لیگ کو بنے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت کی مسلم لیگ جو کہ نوابوں کی جماعت تھی اور اس کے اوپر جو ہے نا کافی زیادہ ایک طرح سے لعن طانی کرتے تھے. اب یہ دونوں لیگ کے اوپر ہی ہیں. پہلا ہے لیگ نے سیلف گورنمنٹ کی جو کی خواہش وہ سمجھتی تھی کہ طرز بدی اچھا ہے، لیکن اب اس نے یہ سمجھا کہ غلط تھا وہ خیال کہ ملازم وہی اچھا جو مطیع اچھا ہے. لیگ والوں سے کہا میں نے یہ باتیں کب تک، یہ تو کہیے کہ عمل کی بھی بنا ڈالی ہے. ایک صاحب نے کہا آپ نہ گھبرائیں ابھی، حال ابھی آئے گا، ابھی تو قوالی ہے. دونوں میں اکبر کا رنگ بہت ہی نمایاں، اور اکبر ظاہری باتیں ان کے ہم اثر ہی تھے. اور اس کے علاوہ جو شاعری ہے وہ فارسی کی عشقیہ شاعری ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں ایک طرح سے کہ بھائی ایک مذہبی اسکالر اور ایک سنجیدہ لیڈر کو جو ہے وہ اس طرح کی شاعری سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن سب کو علم ہے کہ 1906 میں ایک خاص ملاقات کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ عشق کی واردات ہوئی تقریباً 49 سال کی عمر میں، اور یہ تقریباً 4-5 سال یہ سلسلہ چلا. اور اس دوران ان کی غزلوں میں جو صحیح معنوں میں تغسل پیدا ہوا وہ واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ہم تو مجبور ہیں کہ فارسی پڑھ نہیں سکتے، تو اس لیے حالی پہ ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے. حالی کہتے ہیں کہ غزلیں، یہ اسی زمانے کی غزلیں عطیہ فیضی کے بعد والی، غزلیں کاہے کو ہیں شراب دو آتشہ ہے، جس کے نشے میں خمار چشم شاکی بھی ملا ہوا ہے. غزلیات حافظ کا جو حصہ محض رندی و بے باکی کے مضامین پر مشتمل ہے، ممکن ہے کہ اس کے الفاظ میں زیادہ دل ربائی ہو، مگر خیالات کے لحاظ سے تو یہ غزلیں اس سے بھی زیادہ گرم ہیں. اور یہی وقت ہے، یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کافی علماء اور کافی عام لوگ ان سے متنفر ہو گئے، اور ان کو کافی اس بات کے اوپر وہ اٹھانی پڑی، کیونکہ اس وقت بھی حالانکہ ان کی دوسری بیگم کی ڈیتھ ہو چکی تھی 1905 میں، اس کے بعد بھی لوگوں نے اس کے اوپر کافی زیادہ کیا کہنا چاہیے اعتراض کیا. آخر میں بس ان کے میں اردو کے بھی کچھ اشعار ہیں جو اسی دور کے ہیں، وہ اشعار میں آپ لوگوں کو سنا کے بس اجازت چاہوں گا. یہ جو پہلے چند اشعار ہیں یہ اس غزل سے ہیں جب یہ جزیرہ جنجیرہ میں
جو عطیہ کی بہن تھی وہ وہاں کی ولی عہد کی بیگم تھی، تو وہاں پہ ان کو مدعو کیا گیا. تو جزیرہ جنجیرہ ایک تو ویسے ہی سلطنت اور بادشاہ سلامت کے مہمان، تو کوئی کمالی کی فضا رہی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو یہاں خدا کی جستجو ہوگی تو کیوں ہوگی، خیال روزہ و فکر وضو ہوگی تو کیوں ہوگی، ہوائے روح پرور بھی یہاں کی نشہ آور ہے، یہاں فکر میں و جام و صبح ہوگی تو کیوں ہوگی، کہاں یہ لطف، یہ منظر، یہ سبزہ، یہ بہارستان، عطیہ تم کو یاد لکھنؤ ہوگی تو کیوں ہوگی. یہ جنجیرہ کی شان میں. اس کے علاوہ جو ان کی محفلیں تھیں اس دور میں، اور ظاہری بات ہے یہ سب چاہتی کہ جمع کر لیجئے غیروں کو مگر خوبی بزم، بڑا اچھا شعر ہے، مجھے اچھا لگا. جمع کر لیجئے غیروں کو مگر خوبی بزم، بس وہیں تک ہے کہ بازار نہ ہونے پائے. تو شبلی بہرحال باکمال شاعر، اور آخر میں یہ خواب تو ٹوٹنا ہی تھا. تو یہ خواب سے بیداری مقدر میں تھی، اور یہ جب ایک طرفہ چاہت اور محبت کا سلسلہ ختم ہوا تو انہوں نے اس کو یوں رقم کیا: اب نہ وہ صحبت، نہ وہ جلسے، نہ وہ لطف سخن، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا تھا جو سنا افسانہ تھا. یہ میر کی تضمین. اور ماضی میں جو مزہ میری شام و سحر میں تھا، اب فقط تصور شام و سحر میں. اسی میں اپنی اجازت چاہوں گا. شکریہ. بہت سی باتیں تو سلمان نے کہی دی ہیں ویسے، لیکن بہرحال 2-3 باتیں میں شبلی کی صرف شاعری پہ ہی بات کروں گی. تو اس مضمون کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ شبلی کی شاعری اور کام پر بات کر لکھنا 3 عوامل کی وجہ سے ایک دقت طلب کام ہے. پہلا یہ کہ ان کی ہمہ جہت شخصیت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لکھنے والے کو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ کس پہلو پر بات کرے، جیسے کہ تاریخ نگاری، سوانح نگاری، تنقید نگاری، سیاحت، سفر نامے، تعلیمی اور قانونی مباحث وغیرہ. دوسرا مسئلہ ہے کہ ان پر تحقیقی کام کثرت اور تنوع سے ہوا ہے، لہٰذا یہاں یہ بھی مشکل ہے کہ کس موقف سے ابتدا کی جائے. تیسرا پہلو جو کہ ذاتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی قلت سے کے باعث مجھے اعتراف ہے کہ شبلی جیسی شخصیت پر لکھنے کے لیے جتنا مجھے وقت اور وسائل درکار تھے، ان میں سے سب تک رسائی اتنے کم وقت میں ممکن نہیں تھی. یہ تمیز اس لیے کہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کے لیے میں نے ریختہ اور چند انگریزی مضامین سے ہی مدد لی ہے. میرا موضوع شبلی کی شاعری ہے. میں نے شاعری تو شبلی نے کم عمری میں ہی شروع کر دی تھی، البتہ نہ کوئی استاد تھا اور نہ ہی کسی سے اصلاح کی. شروع میں کشاف اور بعد میں وصاف تخلص اپنایا، بعد میں اس کے بعد اپنے ہی نام سے لکھنے لگے. یہ نظمیں الہلال اور مختلف رسائل میں شائع ہوئیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، تخلص کے ساتھ لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی شاعری کو کبھی درخور ادنا نہیں سمجھا. انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی. ان کی شاعری کے مجموعے ہیں دستہ گل، بوئے گل، برگ گل. اردو میں لکھی ہوئی غزلوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اور بقول سلیمان ندوی ان میں کوئی ندرت بھی نہیں ہے. اور اس کے لیے میں ایک شعر بھی آپ کو تھوڑی دیر میں سناتی ہوں. اردو میں انہوں نے مذہبی، سیاسی جو نظمیں لکھی، سیاسی، تاریخی، سماجی موضوعات پر نظمیں لکھی. صرف ایک مرثیہ جو اپنے بھائی کے لیے لکھا تھا تمام اردو مجموعوں میں موجود ہے. اگر میں صفحہ نمبر پہ غلط نہیں ہوں. ان کی مثنوی صبح امید جو کہ بہت مشہور مثنوی ہے اور الگ ایک کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکی ہے، تو اس کی ابتدا ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر سید کا وہ قصیدہ ہی ہے، اور اس کا مزاج مجھے ایک حد تک مسدس حالی سے جو کہ 1869 میں شائع ہوئی تھی بہت ملتا جلتا ہے. جب آہستہ آہستہ جب انہوں نے استعمال، یعنی کہ جو جس طرح انہوں نے اپنے مرثیے کی ابتدا کی ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ ادوار اور مسلمانوں کی حالت اور مسلمانوں کی زبوں حالی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سر سید تک اپنے مضمون کو لے کے آئے کہ سر سید اپنی قوم سے کس قدر مخلص ہیں، اور ساری راد و تحسین جو ہے وہ ان کے لیے. یہ مثنوی 1883 میں لکھی گئی تھی جب علی گڑھ کالج میں وزیر استاد کام کر رہے تھے. سلیمان ندوی نے اس مثنوی کو انشاءاللہ خان انشا اور محسن کوروی کے قصائد اور تاثرات میں سے کا نتیجہ کہا ہے، جبکہ میرے نزدیک اس میں مصدق سے حالی کا اضافہ کرنا بھی ضروری ہے جو کہ 1889 میں شائع ہوئی تھی.
اس لیے کہ کاکوروی کا قصیدہ قومی اور مقامی مزاج اور ترکیب کے ساتھ تو ہے، مگر اس کا مزاج تربیہ ہے نہ کہ ناصحانہ، جبکہ مولانا کا قصیدہ تاریخی اور سماجی اور مسلمانوں کی ذبح اور سلسلتی کوششوں کی تحسین پر مشتمل ہے. اس لیے اس میں ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور افسوس بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ مسدس کے کئی بندوں میں کیا گیا ہے. دیگر کتب میں جو دستیاب تھی ان میں ایک کلام شبلی ہے، کلیات شبلی جو 1940 میں شائع ہوئی. اسے دارالمصنفین نے شائع کیا تھا اور اس کے لیے ان کے شاگرد نے اس کا مقدمہ لکھا تھا. اس کا انتخاب بھی انہوں نے کیا ہے. کلیات شبلی میں فارسی کلام میں شامل نہیں ہے جو مولانا سلیمان ندوی نے ترتیب دیا تھا. کلیات شبلی کا تازہ ترین ایڈیشن 2007 میں شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ سے چھپا ہے. کلام شبلی لامی ایک کتاب کا مقدمہ غلام عباس نے لکھا ہے. 1995 میں خدا بخش لائبریری پریس نے غزلیات شبلی چھاپی تھی. یہ کتاب اس لیے اہم ہے کہ اس میں شبلی کی ذاتی زندگی کے کچھ واقعات بھی شامل ہیں جن سے فارسی جاننے والے یا نہ جاننے والے طبقے کو شبلی کے فن شعر کو سمجھنے میں مدد مل سکے. لیکن ایک بات جو بیشتر کتب میں مشترک ہے وہ یہ کہ ان پر سال طباعت درج نہیں. سال طباعت نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی شاعر کی شعری ارتقاء کو سمجھنا، اس کی تفہیم رکھنا آسان نہیں ہوتا. 2005 میں ضیاء الدین کے مقدمے کے ساتھ بھی کلیات شبلی شائع ہوئی. اس کو بھی دارالمصنفین اعظم گڑھ نے شائع کیا تھا. شبلی کو اگر ان کی نظموں کے آئینے میں دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شبلی مخصوص سیاسی نظریات رکھتے تھے. وہ مسلم لیگ کی سیاسی حکمت عملیوں سے متفق نہیں تھے. علی گڑھ کالج کا دیگر کالجوں سے الحاق، جنگ بلقان، سانحہ مسجد کانپور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، دیگر موضوعات میں عالمی سیاست پر ان کی ایک نظم جو اپنی وفات سے چند ماہ قبل لکھی تھی. اس نظم کا عنوان مختلف شاعری کے مجموعوں میں مختلف ہے. مثلا ایک مجموعے میں اس کا نام ہے سادگی، دوسرے میں اس کو جنگ یورپ ہندوستان کہا گیا ہے اور تیسرے میں آخری مصرع ہی عنوان ہے. بہرحال میں تھوڑا سا ان کی غزلوں کے بارے میں بات کر لوں. شبلی کی غزلوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ سر سید تحریک کا حصہ تھے اور شاعری کو اصلاح قوم کا ایک بہت اہم ذریعہ سمجھتے تھے، لیکن حال ہی کسی کی خشک ناصحانہ شاعری کے معاملے میں وہ مختلف تھے اور اس معاملے میں ان سے متفق نہیں تھے. انہوں نے غزلوں کے روایتی رنگ ہی کو اپنایا ہے. مثلا دو شعر: اثر کے پیچھے دل حزین سوراخ چھوڑا نہیں کہیں کا، گئے جو نالے سوئے گردوں تو اشک نے رخ کیا زمین کا. اچھا، میں ویسے یہ شعر تو سنا رہی ہوں لیکن اس شعر کے بارے میں میری بڑی سخت رائے ہے جو میں بعد میں کروں. وہی لڑکپن کی شوخیاں ہیں، وہی اگلی سی شرارتیں ہیں. سیانے ہوں گے تو ہاں بھی ہوگی، ابھی تو سن ہے نہیں کا. تو میں اس پہ بعد میں بات کروں گی. بہرحال اچھا، جس نظم کا جو کہ عالمی سیاست سے ان کی متعلق ہے تو میں وہ سنا دیتی ہوں. اور میرے لیے مجھے بھی خوشی ہوئی اس نظم کو اس لیے پڑھ کے کہ میری بہت بڑی غلط فہمی کا اس سے ازالہ بھی ہوا. اس نظم کا کئی عنوان ہے، جیسے سادگی یا مسلمان اور جنگ یورپ. ایک روز جرمنوں نے کہا ازرہ غرور، آسان نہیں ہے فتح تو دشوار بھی نہیں. برطانیہ کی فوج ہے 10 لاکھ سے بھی کم، اس پر یہ لطف ہے کہ تیار بھی نہیں. باقی رہا فرانس تو وہ زندہ لم یزل، آئیں شناس شیوائے پیکار بھی نہیں. میں نے کہا غلط ہے تیرا دعوی غرور، دیوانہ تو نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں. ہم لوگ اہل ہند ہیں جرمن سے 10 گنے، تجھ کو تمیز اندہ کو بسیار بھی نہیں. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے گا خدا. بہت اچھا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی. تو بس بہت محترم حسن ٹائم ہے آپ کے پاس، کھل کر گفتگو کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایزان گرامی قدر اردو گھر کے منتظمین اور معزز مہمانان گرامی، میرے لیے یہ موقع بہت تہنیت، مسرت اور خوشی کا ہے کہ اردو گھر نے مجھ طالب علم کو اتنی بڑی شخصیت پر اظہار خیال کے لیے مدعو کیا ہے۔ اگرچہ ہم خود اس مکتب کے ایک ادنیٰ سے طالب علم اور امین کی حیثیت سے دنیا بھر میں شبلی نعمانی کے پیغام کو پھیلانے کا قصد کیے ہوئے ہیں، لیکن اپنے شہر میں اس طرح کی مجلس میں حاضری بالخصوص ان رفقاء میں جن کی اردو سے محبت ہے، اور میرے لیے یہ سہولت کہ مجھے آج کے دن لوگوں کو یہ شکوہ سننا نہیں پڑے گا کہ آپ بہت نستعلیق اور مشکل اردو میں گفتگو کرتے ہیں۔ یار یہ بھی مشکل ہے۔ کم سے کم میں اردو گھر میں یہ لبرٹی حاصل کر سکتا ہوں کہ میں اردو میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ تو کسی بھی شخصیت کے اثرات کا جائزہ لینے کے بہت سارے پہلو ہیں، جن میں سے چند کی طرف مجھ سے پہلے یہاں مقررین نے اشارہ بھی کیا۔ ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے تو وہ مجرد فلسفہ بن کے نہیں جیتا، بلکہ اس کی عملی زندگی کے حقائق، اس کی استاد طبع، اس کے زمان و مکان، اس کی معاشرت، اس سے بہت سارے تقاضے پیدا ہوتے ہیں جن کا ظہور اس کی شخصیت میں ہوتا ہے۔ میں بطور طالب علم کے جب شبلی نعمانی کا جائزہ لیتا ہوں تو وہ مجھے دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ان عبقری، ان نابغہ، ان یگانہ ہستیوں میں سے ایک شخصیت محسوس ہوتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کے افق پر جلوہ گر ہونے کے بعد محض اپنی صلاحیت کا لوہا نہیں منوایا یا کسی ضمنی جزوی پہلو سے کنٹریبیوٹ کر کے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ دنیا کے اندر اگر آپ افراد کو کنٹریبیوشن کے اعتبار سے تقسیم کریں تو 4 نوعیتوں کی شخصیتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شخصیت وہ ہوتی ہے کہ جو علم تک رسائی کے ٹولز، وسائل اور ذرائع کو پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ بڑے بے لوث لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تاریخ کبھی بھی وہ اعلیٰ مقام نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر آپ اگر مسلم تہذیبی روایت کے اندر اس پہلے گروہ کے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے علوم اسلامیہ کے پس منظر میں ان وسائل کو پیدا کیا، تو آج امت مسلمہ میں سے شاید کوئی بھی شخص ان سے واقف نہ ہو۔ علامہ سیبوے، عبد القاہر جرجانی، زمخشری، وہ لوگ کہ جنہوں نے زبان و بیان کے اسالیب، وہ فنی علوم اور ٹولز پیدا کر کے اگلی نسلوں تک پہنچائے جن سے آپ اس دور کے ماخذ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے کسی بھی تہذیب، کسی بھی روایت میں ان علماء کا جو لوگوں کو روایت سے متعارف کرواتے ہیں، ٹولز پیدا کرتے ہیں، وسائل مہیا کرتے ہیں۔ ایک دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان ٹولز کو استعمال کر کے اس ماخذ تک رسائی کو ایک سسٹمیٹک، سائنٹیفک، اصولی منہاج کے اندر ڈھالتا ہے۔ مثال کے طور پہ عربی زبان کیا ہے اس کو تو منتقل کر دیا اگلی نسلوں تک ان بڑے لوگوں نے، لغت کا علم وجود پذیر ہوا، نحو کا علم وجود پذیر ہوا، صرف کا علم وجود پذیر ہوا، لیکن اس اگلی نسل کے عبقری لوگوں نے ان ٹولز کو استعمال کر کے غور و فکر کا کام کیا، اور غور و فکر میں انہوں نے اس چیز کو دریافت کیا کہ مذہب تک رسائی کوئی مجرد اقوال زری کے مجموعے تک رسائی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک منظم، مسلسل اور محکم نظام فکر ہونا چاہیے جس سے آپ نصوص کو حل کر سکیں۔ اس کے نتیجے میں اصول کا علم پیدا ہونا شروع ہو، جیسے اصول فقہ ہے، جیسے اصول تفسیر ہے، جیسے اصول حدیث ہے۔ یہی وہ دوسرا مکتب ہے جنہوں نے ان بڑے لوگوں کو جنم دیا کہ جن کا نام آج تک اسلامی روایت کے افق پر نمایاں ہے، جیسے ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں سراج الائمہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، پھر محدثین کا گروہ، فقہا کا گروہ، مفسرین کا گروہ۔ یہ لوگ ہیں جو نالج آف ورلڈ میں ایک سسٹمیٹک اپروچ پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ ایک تسلسل سے اصولوں کے زیر نگیں حقائق کو جان سکیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہوتا ہے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو تاریخ کے اندر جو تصورات پیدا ہو گئے ہیں، جو آراء قائم ہو گئی ہیں،
جن نظریات کو لوگوں نے اپنا لیا ہے ان کے اوپر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر تجزیہ، تحلیل اور اس پر تنقیدی نقد کر کے لوگوں کو جگا کر یہ بتاتے ہیں کہ ان افکار کے اوپر دوبارہ سے غور کرو تاکہ تمہارے جو قائم شدہ تصورات ہیں وہ زمانے کے ساتھ ریلیونٹ رہ سکیں. فکر اسلامی کی دنیا میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس منہاج یا اس مقصد کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے تو ابن خلدون اسی طبقے کے امین ہیں جو آگے بڑھ کے انہی قائم شدہ تصورات کو تاریخ کے زاویے سے ریویو کی دعوت دیتے ہیں. ابن قیم اسی طبقے کے رفیق ہیں جو آگے بڑھ کے خود مسلم تہذیبی روایت کے اندر تصوف، فلسفے، کلام کی آمیزش ہو گئی اس کے ریویو کی دعوت دیتے ہیں. تو ایک تنقیدی نگاہ رکھنے والے علماء ہوتے ہیں. ایک چوتھا منہاج ہے، چوتھا درجہ ہے علماء کا جو ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر تمام اجزاء کو سامنے رکھ کر ایک مکمل نقشہ اور تصویر بنا کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جس سچائی، جس حقیقت کو تم مان رہے ہو وہ اصول سے اطلاق تک ایک محکم حقیقت، ایک میگا نیریٹو، ایک عظیم بیانیہ ہے جس کو لے کر کھڑی ہوئی ہے. گویا یہ سچائیوں میں سے ایک سچائی نہیں ہے، یہ حقیقت میں سے ایک حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پورا کا پورا فلسفہ کامل صورت میں امت کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ایک نظریہ حیات ہے جس میں ہر چیز کو باہم پیوست ہو کر ایک محکم فکر کے طور پر لوگوں نے اپنانا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجتہدین ہوتے ہیں، جن کے ہاں محض اطلاقی طور پر کسی حدیث پر کلام کرنا، کسی آیت پر کلام کرنا، کسی روایت پر کلام کرنا یہ پیش نظر نہیں ہوتا. وہ چیزوں کو ان کے تسلسل میں دیکھتے ہیں، ان کی حقیقت اور سرشتہ دریافت کرتے ہیں اور اس سے ایک محکم نظام فکر لا کر علم کی نئی دنیایں پیدا کر دیتے ہیں. اور ان کے نزدیک جو حقائق ہوتے ہیں وہ اپنی معنویت سے متعلق ہو کر لوگوں کے لیے ایک اتنا بڑا انکشاف بنتے ہیں کہ ان کو اپنا کر قوموں کی اور تہذیبوں کا رخ اور زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اس کو آپ دیکھیے، اس قبیل کے جو بڑے لوگ ہیں ان میں علامہ ابن تیمیہ ہیں جنہوں نے پوری کی پوری مذہبی روایت کو سامنے رکھا اور اس کا ایک سرشتہ دریافت کیا اور اس سرشتے کو دریافت کر کے بتایا کہ تمہارا جو نظم حیات ہے وہ سیاست اور ریاست سے لے کر زندگی کی امور تک، یہ دین اصل میں اس میں تمہیں ایک محکم جگہ پر کھڑا کرنے کے لیے آیا. اسی کو آگے بڑھائیں. یہی ایک بڑی تصویر ماضی کی ایک بڑی شخصیت امام غزالی ایک دوسرے زاویے سے پیش کرتی ہے. وہ بتاتی ہے جو کچھ تم دین پڑھ رہے ہو یہ ٹولز کو استعمال کر کے تم قرآن پڑھ لیتے ہو، تم نے منطق سیکھ لی، تم نے فلسفہ سیکھ لیا، تم نے حدیث کی گتھیاں سلجھا دی. اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد ہے تقرب اللہ. تو یہ نقطہ پرکار ہوتا ہے تقرب اللہ. یہاں پر وہ پین کو رکھ کے پھر پورا ایک دائرہ کھینچتے ہیں اور اس دائرے سے ان کی فکر نمایاں ہوتی ہے. یہ دین کی ایک ہولسٹک تصویر ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ڈیلی شہر میں بیٹھے ہوں، گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہ کریں تو آپ کو سامنے کیرلٹن نظر آئے گا، دائیں پلینو نظر آئے گا، بائیں فرسکو نظر آئے گا، لیکن آپ اسی جگہ سے اٹھیں اور اٹھ کر فضا میں چلے جائیں تو آپ کے لیے تمام حقائق بیک وقت دیکھنا ممکن ہو جائے گا. یعنی آپ ایک وقت میں ڈیلس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک وقت میں آپ فورت ورتھ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک وقت میں آپ اوکلاہوما کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے وجود میں بصیرت کی ضیاء ہوتی ہے، ان کی فکر میں تدبر کی گونج ہوتی ہے اور ان کے بیان میں معنی کی تابندگی ازل سے پیوست ہوتی ہے. تو یہ لوگ زمین پہ کھڑے ہو کے چیزوں کا مشاہدہ نہیں کرتے، یہ زمین سے اوپر اٹھتے ہیں اور پوری کی پوری تاریخ کو دیکھ کر اپنی اس نگاہ طائرانہ سے ایک بلند سطح پر اس فکر کو اخذ کرتے ہیں. تو یہ جو افراد کی میں نے آپ کو 3-4 اقسام بتائیں، یہ دنیا کی ہر تہذیب میں پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر کوئی اپنا ایک کنٹریبیوشن رکھتا ہے. اگر پہلی سطح کے لوگ نہ ہوں تو یہ آخری سطح کے مجتہد بھی پیدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ زبان و بیان، اس کے وسائل آلات ناگزیر ہیں. دوسری سطح کے لوگ نہ ہوں تو ان کو وہ تہذیبی پس منظر نہیں ملتا کہ جس کی وجہ سے یہ آگے بڑھ کے کسی جگہ پر کوئی کام انجام. تیسری سطح کے لوگ نہ ہوں تو ان میں وہ مہمیز پیدا نہیں ہوتی
کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے کریٹیکل انالیسس کی روایت کی بنا رکھنی ہے. تو مسلمان جو امت ہے یہ معاف کیجیے گا تاریخی اعتبار سے 4 مراحل سے گزری ہے. مسلمانوں کی تاریخ بالعموم جب ہم پڑھتے سنتے ہیں تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعت سے لوگ بیان کرنا شروع کرتے ہیں. مسلمانوں کی اصل تاریخ سیدنا ابراہیم سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنے کچھ تکوینی فیصلے کی. ان میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ جس طریقے سے دنیا کے عرف میں، تمدن میں، سماج میں، تہذیبوں میں تبدیلی آ رہی ہے، خدا نے اپنی سنت کو بھی اس کی رعایت سے تبدیل کیا. اس میں ایک اور بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے ہاں خدا کی منشا اور خدا کی مشیت کو پیش کرنے والے آج کے دور میں اپنے لیے جو سب سے بھاری چیز سمجھتے ہیں وہ اپنے لاہ عمل کی تبدیلی ہے. آپ کسی مذہبی آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کا جو قریب کا اکابر ہوگا وہ اس کے قول کو بھی غلط کہنے پر آمادہ نہیں ہوگا اگرچہ زمانے نے اس کو جھٹلا دیا ہو. دوسری جانب خالق کائنات کا یہ معاملہ ہے کہ وہ زمانے اور سماج کی رعایت سے جو اس کی اسکیم دنیا میں روبہ عمل ہو رہی تھی اس میں پوری کی پوری تبدیلی کر دیتے. وہ اسکیم کیا تھی؟ وہ اسکیم پہلے یہ تھی کہ انسان دنیا میں پاکٹس میں رہتے تھے، مختلف سطحوں پر انفرادی حیثیت میں رہتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی عقل اور شعور نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. اجتماعی کاوشیں وجود پذیر ہوئیں، اس سے تہذیبیں نمودار ہوئیں، اس سے مملکتیں وجود پذیر ہونے لگی، اس سے لوگوں میں کچھ مشترک اثاثے بننے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہر بستی، ہر گلی، ہر کوچے میں ایک پیغمبر بھیجتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ جس وقت تہذیبیں شعوری طور پر حقائق کو پرسیو کر سکتی ہیں، وہ پیچھے والی ضرورت اب باقی نہیں رہی. اب میں دنیا کے وسط میں 2 قوموں کا انتخاب کروں گا اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد پیدا ہوگی کہ یہ تاریخ کے دور میں شامل ہو جائیں گے. اور جب یہ تاریخ کے دور میں شامل ہو جائیں گے تو میرا پیغام سنبھال کر قیامت تک پہنچا سکتے ہیں، مجھے نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو ختم نبوت کی تمہید باندھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کے ذریعے اور ان کا انتخاب کیا، استفا کیا. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا جا بجا کہ ہم نے انتخاب کیا ہے ابراہیم کا، اور انتخاب کر کے ان کو ذمہ داری دی ہے ایک ذریت کے اندر نبوت کو خاص کر کے کہ تم ایک مسلمان قوم کو وجود پذیر کرو. وہ قوم ہمارا پیغام لے گی اور پھر آگے پوری دنیا تک پہنچائے گی. تو 3000 سالہ تاریخ ہے سیدنا ابراہیم سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. ایک قوم پیدا ہوئی، قوم کے پیدا ہونے کا عمل ظاہری بات ہے صدیوں پر محیط ہے. اس قوم کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے وہ جو خدا کی عنایت تھی اسی کو اپنا ظام اور برتری اور تفوق کا وجہ سمجھ لیا، اور اس کے نتیجے میں اس مسلمان قوم میں آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی سیدنا مسیح، اور ان کے انکار پر ان پر عذاب کا تعزیہ برسا کر جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی وہ ان سے لے کر بنی اسماعیل کو تفویض کر دی گئی. اب بنی اسماعیل کا یہ دوسرا دور ہے کہ جس میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو وجود پذیر کرتے ہیں. اس کے بعد صحابہ کی جماعت ہے جو پیغمبر کے اس مشن کو لے کے دنیا میں نکلتی ہے. یہاں سے تیسرا دور شروع ہوتا ہے. اور صحابہ کے رخصت ہونے کے بعد یہ وہ وقت ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاں قدسیوں کی اس جماعت کے خاتمے کے ساتھ ہی انسان اس مذہب کو لے کر معاشرے میں کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چوتھا دور ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں. اس چوتھے دور میں ایک تھا مذہب جو خدا نے دیا تھا، اور ایک ہے اس مذہب کو سمجھ کر پیدا ہونے والی اس کی انڈرسٹینڈنگ جو اس چوتھے دور کے انسانوں نے دنیا کو دی. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو 1000 سال تک مسلم امت کی تاریخ میں لوگوں کے رائج رہی. اس انڈرسٹینڈنگ میں عملاً مسلمانوں کو غلط یا صحیح ہونے کے باوجود خارج سے کوئی چیلنج درپیش نہیں تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں غلبہ تھا، طاقت تھی، اقتدار تھا. اس کو ٹوائن بی کی زبان میں آپ سمجھیں تو وہ کہتا ہے کہ یسر الایمان تھا جس میں لوگ جی رہے تھے. لیکن زمانے کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کی ایک اور سنت بھی دنیا میں جاری ہے، وہ یہ کہ اگر تم علم اور اخلاق میں برتر نہیں رہو گے تو دنیا کے اسٹیج سے امامت کا یہ منصب تم سے چھین لیا جائے گا.
تو 17ویں صدی وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر آ کر مسلمانوں کے اس چوتھے دور کا 1000 سالہ اقتدار ختم ہوتا ہے۔ آپ فارس میں صفوی سلطنت کو دیکھیں، آپ یہاں پر مغلیہ سلطنت کو دیکھیں، اورنگزیب عالمگیر کا سنِ وصال ہے، اور اس کے وصال کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت اپنے زوال کی طرف گامزن ہو گئی۔ اور آپ ترکی میں عثمانیوں کو دیکھیں، یعنی اس نقطے پر مسلمان قوم کے اس چوتھے دور کا 1000 سالہ اقتدار ختم ہو رہا ہے، اور پھر یہ اقتدار کا خاتمے کے اگلے 100-200 سال ہیں، جس میں جس طرح قریب المرگ ایک فرد مرنے سے پہلے کچھ آہیں بھرتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، سانسیں لیتا ہے، اس میں یہ لوگ، یہ قومیں ملوث رہیں، اور پھر دنیا کے اسٹیج سے ان کو علیحدہ کر کے اقتدار ان قوموں کے ہاتھ میں دے دیا گیا جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو علم میں اور اخلاق میں برتر ثابت کیا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں آخری سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے 1857 میں، جہاں پر مسلمانوں سے ان کے اقتدار کی آخری نشانی چھین لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان و انعام، اور اس امت پر شفقت اور رحمت اور یافت کا جذبہ دیکھیے کہ اسی 1857 کے سال میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا کرتے ہیں جو اس پورے کے پورے تہذیبی انحطاط، مسلمانوں کے زوال کو پس منظر میں رکھ کے عظمت رفتہ اور نشت ثانیہ کے خودی خواہ کی صورت میں منصہ عالم پر شود پذیر ہوتا ہے۔ یہ ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی جس عہد میں پیدا ہوئے ہیں، اس عہد میں پیچھے تہذیبی روایت ہے جو 1000 سالہ اقتدار کا شکو رکھتی ہے لیکن زوال پذیر ہو گئی۔ آگے ایک دوسری تہذیب ہے جو نئے اقتدار کی سیڑھی پر برجوان ہونے کی کوشش میں ہے اور علم کی میراث لے کے کھڑی ہے۔ اس کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ شخص اس دور کا ایک کریکٹر ہے۔ اسی دور میں 2 اور کریکٹرز بھی ہیں۔ ایک کریکٹر وہ ہے جو اپنی اس ناکامی کو اپنے اعمال و افکار میں ڈھونڈنے کے بجائے اپنے ماضی کے ساتھ اسی نسٹلجیا اور محبت میں اپنی بقیہ دن گزارنے کی تمید باندھ رہا ہے۔ اس کردار کا نام ہے علماء دیوبند، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے برصغیر میں استعمار کی یلغار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس پر غور نہیں کرنا کہ ہمارے ماضی میں ہماری شکست کی وجہ علم میں ناکامی ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا علم ہو، وہ تقلید محض ہے، وہ جامد افکار کو لے کر ان کے اسیر بن کر شخصیات کو پوجنا ہے، اکابر پرستی ہے، روایت پرستی ہے۔ یہ طبقہ اس جانب متوجہ ہوا کہ ہم نے اس شکست کو قبول نہیں کرنا، اور جب قبول نہیں کرنا تو پھر وہ طبقہ آپ کو خواب دکھاتا ہے کہ آپ یہ خواب دیکھیں کہ چند دنوں کے اندر اگر ہمارے اندر جذبہ ایمانی ہوگی، قوت ہوگی، تو ہم آگے بڑھ کے پھر سے اسی اقتدار کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے جس نے انکار کر دیا اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے، اور جو نئی تہذیب وجود پذیر ہوئی تھی اس کے محاسن سے سیکھنے کے لیے۔ ایک دوسرا کریکٹر اسی دور میں موجود ہے، اور اس کریکٹر کا نام ہے سر سید احمد خان، جو اس زوال سے پوری طرح آشنا ہے کہ مسلمان دنیا کے اسٹیج سے اتار دیے گئے۔ ہمارے ہاں دینی جمود نے سوچنے سمجھنے کی روایت کو مفقود کر دیا ہے، لیکن ہمارے تہذیبی احیا، عظمت رفتہ کی بازیافت اور آگے بڑھنے کا جو لاہ عمل ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہم مغربی قوموں کے وجود پذیر کردہ علوم کے زیر اثر خود اپنے مذہب، اپنے الہام، اپنی تاریخ اور اپنی وحی کو ری انٹرپریٹ کر کے ان کی اس تہذیبی کامیابی میں اپنے آپ کو بطور فریق شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا نقطہ نظر اس کریکٹر کی جانب سے سامنے آیا۔ ان دونوں منہاجوں سے مختلف علامہ شبلی نعمانی وہ تیسرا لاہ عمل دیتے ہیں، جس لاہ عمل نے آنے والے دور میں ایک پورے کے پورے منہاج، ایک پورے کے پورے دبستان اور ایک سوچنے سمجھنے کے نئے زاویہ نظر کو اجاگر کیا۔ وہ رجحان کیا ہے؟ وہ رجحان یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہیں
وہ اپنے ماضی سے جڑ کر ہے. یعنی ہم ٹھیک ہے کہ زوال آشنا ہو گئے، لیکن مسلمان امت کی تاریخ عظمتوں کی تاریخ ہے، ایک زندہ، ایک جاویداں، ایک روشن اور درخشاں اور تابندہ تاریخ ہے جس کے اندر ہم نے 1000 سال اقتدار گزارا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تاریکیوں کے دور میں تھے، ہم نے اس دنیا کو قیادت بھی دی ہے، سیادت بھی دی ہے، سیاست بھی دی ہے، معاشرت بھی دی ہے، تہذیب بھی دیا ہے، نظام بھی دیا ہے. ہم ایسے بیرائی کے غلہ نہیں ہیں، ہم کوئی کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، ہم کوئی رام کی لیلا نہیں ہے کہ جو آج پیدا ہو رہا ہے. ہمارا 1000 سالہ دور ہے، اس دور کو اپنے سینے سے لگا کر ہم نے آگے دیکھنا ہے. یہی وہ پس منظر ہے جس میں وہ اس دور کی اس روشن تصویر کو آنے والی نسلوں کو دکھاتے ہیں. وہ لکھتے ہیں الفاروق، بتاتے ہیں کہ قدسیوں کی اس جماعت سے جس اقتدار کا آغاز ہوا تھا، انہوں نے کن روایات اور کن اسرار اور کن نقوش کو دنیا کے اسٹیج پر چھوڑا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دور متوسط کے اندر جن لوگوں کو اقتدار ملا تھا، انہوں نے کیسے دنیا کو تبدیل کیا ہے. تو ماضی سے جڑ کر، روایت سے پیوستہ رہ کر ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے. یہاں پر وہ سر سید سے اختلاف کرتے ہیں، اور دوسری جانب جو یہ طبقہ فکر ہے جنہوں نے قائم شدہ تصورات کی اسیری میں وقت گزارنے کا فیصلہ کیا، ان کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ہے مذہب، وہ ازل سے ابد تک قائم و دائم رہے گا، اور ایک ہے اس سے پیدا ہونے والی فکر. اس فکر پر جب تک غور و فکر نہیں کرو گے، اس کو ریویو، ری لرن، ری کنسٹرکٹ، اس کی تجدید نہیں کرو گے، اس وقت تک تم دنیا کے اسٹیج میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس فکر اور اس منہاج کی بنیاد رکھی ہے علامہ شبلی نعمانی نے، اور اس کی بنیاد رکھتے ہوئے جو بنیادی سررشتہ ہے جس سے ان کی بھی شخصی مناسبت ہے، اس کو سامنے لے کر اس کریٹیکل انالیسس کا انہوں نے آغاز کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے جو ان کی کتابیں ہیں خود جو تہذیب سے جوڑتی ہیں. مثلا انہوں نے سیرت النعمان لکھی اور یہ بتایا کہ جن شخصیات کے گروہ سے ہمارا تعلق ہے ان کی عظمتوں کی کیا میراج اور کیا داستان ہے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس تحریک سے تم، تہذیب سے تم وابستہ ہو، اس کی تاریخی عظمت کیا ہے، اور تجدید و احیاء، کریٹیکل انالیسس، تجزیہ و تحلیل، تدبر و تعقل، غور و فکر کو پورے کے پورے منہاج کے طور پر اس تاریخی ذخیرے پر اپلائی کر کے دکھاتی. خود ان کی جو کتاب ہے سیرت النبی، اس کے اندر وہ یہی منہاج ہے کریٹیکل انالیسس کا جس کا اطلاق کر رہے ہیں. پھر انہوں نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ جو مذہبی فکر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس فکر کے اندر فلسفے کی، کلام کی، فقہ کی اور تاریخ کی آمیزش ہو چکی ہے. لہٰذا اگر ہم نے اپنے دین کو ریلیونٹ رکھنا ہے تو اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے دوبارہ سے اتنا پیچھے لے کے جانا ہے کہ جہاں تک صحابہ کے دور میں ہم پہنچ جائیں. بڑی مشہور ایک تقریر ہے شبلی کی جو علی گڑھ کے ایک جلسے میں انہوں نے کی، جس کے بعد سر سید ان سے کافی نالاں بھی ہوئے اور ناراض بھی ہوئے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جس وقت شبلی علی گڑھ میں گئے ہیں بطور استاد کے، تو ابتدا میں تو بہت ادنا استاد کی حیثیت سے وہاں پہ خدمات انجام دیتے تھے. اور علی گڑھ کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے جلسوں میں جب اساتذہ کو بٹھایا جاتا تھا تو ان کی جو علمی حیثیت ہے وہ ان کے مشاعرے سے طے ہوتی تھی. تو شبلی کو 40 روپے ملتے تھے، تو سب سے آخر میں شبلی بیٹھتے تھے. تو وہاں بیٹھ کر وہ دکھی بھی ہوتے تھے، حزین بھی ہوتے تھے، لیکن ایک مجتہد ذہن رکھنے والا آدمی کبھی بھی قریب کی نگاہ سے چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ ہم محنت کرتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ سر سید ہی نے ان کو اپنے علمی معاون کے طور پہ رکھا، اور کرتے کرتے عالمی سطح پر علی گڑھ کی پہچان خود شبلی بن گئے. تو ایک بڑے جلسے میں شبلی نے اپنی اس سوچ کا ایک جملے میں اظہار کیا، جس کو بار بار سر سید کہتے تھے کہ مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے. انہوں نے کہا مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنا، مسلمانوں کو اتنا پیچھے جانا ہے کہ جاتے جاتے وہ صحابہ کے دور تک پہنچ جائے. گویا مسلمانوں کی فکر نے جو مذہبی روایت پیدا کر دی ہے، اس کو کریٹیکلی دیکھتے 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 آپ نے اصل اس قدسیوں کی جماعت تک پہنچ جانا ہے جنہوں نے اس دین کو پرسیو کیا ہے. اور ساتھ ہی شبلی کہتے تھے کہ پیچھے ہم اتنا جائیں گے کہ صحابہ سے مل جائیں، اور آگے ہم اتنا جائیں گے کہ دنیا میں ہم سے آگے کوئی نہ ہو.
جو جدید علوم کی دنیا ہے. تو اس پس منظر میں کھڑے ہو کر انہوں نے پھر غور و فکر کیا اور پھر وہ کتابیں تصنیف کی جو کتابیں کوئی سلیبس کی کتابیں نہیں ہوتی، وہ کتابیں جو محض کسی شخص کی معلومات کا اظہار نہیں ہوتی، یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جو قائم شدہ تصورات کو ان کی جڑ سے ہلا کر رکھ دینے والی کتابیں ہوتی ہیں. مثلا مسلمانوں کے 1000 سالہ دور میں جو منطق، فلسفہ اور وہ افکار جو زمانے میں دنیا کے اوپر گردش کر رہے تھے، خود مسلمانوں کا علم ان سے متاثر ہوا، خود دین کی تعبیرات، خدا کے وجود کی بحثیں اس زبان اور اس کینوس میں ہونے لگی کہ جو منطق یونان سے پیدا ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں خود ثبوت باری تعالیٰ کی بحثیں اور یہ نظریہ حدوث عالم اور اس طرح کی چیزوں نے ہمارے دین کو دنیا کے اندر ریلیونٹ رکھنے کی جو کوشش کی تھی. شبلی کے دور تک آتے آتے خود وہ یونانی منطق اپنے ارتقاء سے گزرتے گزرتے جدید حسی سائنس و مشاہدے تک پہنچ چکی تھی. گویا جس ٹول میں ہم اپنے خدا کو ثابت کرنے جا رہے تھے وہ ٹول ہی ریلیونٹ ہو چکا تھا. تو اب آپ کیسے بتائیں گے اس تہذیبی روایت کو جس کے اتنے بڑے بڑے نابغہ اور عبقری لوگوں نے اس ٹول کو استعمال کر کے خدا کے وجود کی بحثیں کی؟ تو اس شبلی نعمانی نے پھر علم الکلام لکھی اور یہ بتایا کہ دنیا کے اندر کسی دور کے خاص علم سے مروب ہو کر تم دین کی ان ابدی اور ازلی حقیقتوں کو جب کنورٹ کر کے لوگوں میں راسخ کرنا چاہو گے تو ہمیشہ ناکام ہوگے. جو اصل طریقہ ہے دین کے حقائق کو پہنچانے کا وہ فطری استدلال کا طریقہ ہے، اور فطری استدلال ہر دور میں ہر سطح کے فرد اور ہر سطح کے سیگمنٹ کے لیے ریلیونٹ رہتا ہے. تو انہوں نے دعوت دی کہ علم کی زبان میں ہمیں خدا کا تعارف کرانا ہے. اور علم کیا ہے؟ علم ہمارے اور پوری دنیا کے درمیان مشترک حقیقت کا نام ہے. علم میرے حواس کے ظاہری باطنی حاصلات کا نام ہے، علم میرے عقلی استنباط کے نتائج کا نام ہے. تو علم کو جانو، اس کی حدود کو سمجھو اور پھر اس کو سامنے رکھ کر اپنے مذہب کی تعبیر، توضیح، تشریح کرو. تو یہ وہ بیج تھا جو شبلی نعمانی نے بویا، اور اسی بیج سے پھر ایک پورا کا پورا دبستان اور مکتبہ فکر وجود پذیر ہوا، جس کے سرخیل تو ہم شبلی نعمانی ہی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی علمی بنیادیں فراہم کرنے والی شخصیت کا نام ہے مولانا حمید الدین فراہی. مولانا فراہی شبلی کے عزیز بھی تھے، کزن تھے شبلی کے، استاد بھی تھے اور مینٹور بھی تھے. شبلی نعمانی نے اپنے اس شاگرد میں ان تمام چیزوں کو منتقل کیا جو کچھ وہ اپنی تہذیب سے سیکھ چکے تھے. آپ سب نے یہاں پر بھی شبلی کا پس منظر جانا، ان کے اساتذہ کی تاریخ جانی. مولانا فاروق چڑیا کوٹی سے وہ منطق پڑھ چکے تھے، مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے عربی ادب پڑھ چکے تھے. اسی طریقے سے جو ان کا ورلڈ ویو ڈیولپ ہوا تھا، یعنی ایک ذکی، ایک فہیم، ایک دانا آدمی وہ جانتا ہے کہ کس عرف میں جی رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے دنیا کا سفر کیا. اس کے بعد آپ نے بھی سنی کیسے وہ ترکی میں گئے، وہاں پہ ترکی زبان سیکھی. زبان سیکھ کر اس دور کا جو آخری سلطنت کا امیر ہے عبدالحمید خان، ان سے براہ راست ملاقات کر کے مکالمہ کر کے اس چیز کو جانا کہ اس وقت مسلمان کون کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. تو ایک ہولسٹک ورلڈ ویو ڈیولپ کیا، اور اس ورلڈ ویو میں اتنا استفادہ ہے، اتنی رونق ہے، اتنی زندگی ہے، جو ایک سچے طالب علم اور تلاش حق کی جستجو میں سرگردہ ایک مسافر کی مشکل ترین تصویر کو بھی دنیا کے سامنے آسانی سے کھول کے رکھ دیتا ہے. یعنی ایک طرف وہ سیکھ رہے ہیں، خود آپ دیکھیے علی گڑھ کا جو ان کا زمانہ ہے اس میں وہ پروفیسر آرنلڈ کو عربی سکھا رہے ہیں، ان سے فرانسیسی سیکھ رہے ہیں. یعنی دنیا کے عرف اور تہذیب کو جاننا، ورلڈ ویو ڈیولپ کرنا، اور یہ جاننا کہ آگے کے دور میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس بصیرت کو انہوں نے پھر آگے اپنے شاگرد میں منتقل کیا، اور پھر یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے ایک نئی دنیا پیدا کر دی. اسلامی تہذیب کے افق پر اگر آپ منہاج کا جائزہ لیں تو 4 ہی منہاج ہیں. ایک وہ جس نے دین کی صوفیانہ تعبیر کی، دوسرا منہاج وہ جس نے دین کی فقہی تعبیر کی، تیسرا منہاج وہ جس نے دین کی سلفی تعبیر کی، اور چوتھا منہاج اور میتھڈالوجی وہ ہے جس نے دین کی
وہ تعبیر کی کہ جس کی بنیاد قرآن مجید کے اوپر ہے. سلفی روایت کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ آثار و روایات. فقہی روایت کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ اجماع امت. صوفی روایت کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ مشاہدہ اور سیر باطن. اور فراہی مناج دبستان شبلی کی تعبیر دین میں اصل سررشتہ کیا ہے؟ خدا کی کتاب. ان کو یہ اصرار ہے کہ زمین پر دین کے حوالے سے جو اختلافات ہوں گے اس میں فیصلہ کن حیثیت اس کتاب کو حاصل ہے. یہی کتاب حرف آخر ہے, یہی کتاب قول فیصل ہے, یہی میزان ہے, یہی فرقان ہے, یہی حکم ہے, یہی معیمن ہے. ہر اختلاف اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میزان ہے تو پھر اس کو میزان بننا چاہیے. پھر اس کے لفظوں کو چیستان آپ نہیں بنا سکتے, اس کی ایک تعبیر ہوگی. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی متعدد قراتیں, اس کا ایک متعین متفق علیہ متن ہوگا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نہیں سمجھ سکتے, عربی مبین میں آئی ہے. اس کے زبان, اس کے محاورے, اس کے معنی امت میں متوارث علم کی حیثیت سے اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں. تو اس کے میزان اور فرقان ہونے کے کچھ لازمی تقاضے ہیں. اس کی روشنی میں روایت کو پرکھا جائے گا. اس سے یہ دبستان پیدا ہوتا ہے. اور پھر اسی دبستان کی یہ تمام شخصیات ہیں جو سید سلیمان ندوی, مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی, مولانا امین حسن اصلاحی اور ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی کی صورت میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی. ان لوگوں نے اس تعبیر کو اپنا کر پوری کی پوری مسلمان امت کے اندر جو افکار رائج تھے ان کو اثر نو دیکھنے کا آغاز کیا. اور منہاج کیا تھا؟ قرآن مجید. اس کے نتیجے میں دو چیزیں واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ یہ ہے خدا کا دین, بغیر کسی شوشے اور حرف کے اس میں کبھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. ایک ہے اس کی فکر جو انسانوں نے اپنائی ہے, اس پر قرآن کی روشنی میں قیامت تک غور و فکر ہوتا رہے گا, یہاں تک کہ جو فکر ہم پیش کر رہے ہیں اس کو بھی قرآن کی میزان پر پرکھ کر اگر خود ہمارا مکتب فکر کا کوئی امین چیلنج کرتا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے. چنانچہ بھی دیکھیے کہ خود فکر فلاحی میں ان اصولوں کو بیان کرنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے اپنے اساتذہ سے اختلاف کیا. انہوں نے قرآن مجید کی آیات کی تعبیر میں, توضیح میں, تشریح میں اور اصولوں کو مانتے ہوئے ان کو اپلائی کرتے ہوئے اختلاف کیا, اور یہ اختلاف جاری و ساری ہے. تو علامہ شبلی نعمانی اس دبستان کے سرخیل ہیں, اس دبستان کے بانی ہیں جنہوں نے اس دین کو قیامت تک اب ریلیونٹ رکھنے کے لیے غور و فکر کا دروازہ کھول دیا ہے. اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کی تاریخ میں اگر آپ 3 بڑے لوگوں کا انتخاب کریں تو اس میں علامہ شبلی نعمانی کو ہمیں رکھنا پڑے گا. وہ لوگ جنہوں نے تہذیب کا دھارا بدل دیا, وہ لوگ جنہوں نے سوچنے کا زاویہ بدل دیا, وہ لوگ جنہوں نے 1000 سالہ متحجر اور منجمد افکار کے اندر فکر, آگہی اور علم کے ذریعے جنبش دی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا دین دنیا میں پھر سے ریلیونٹ ہے, پھر سے زیر بحث ہے. اور ہر روایت, چاہے وہ الہاد کی روایت ہو, سائنس کی روایت ہو, جب مذہب پر اعتراض کرنے آتی ہے تو دبستان شبلی کے علماء سب سے پہلا سوال ان سے کرتے ہیں کہ جس چیز کو آپ مارز تنقید بنا رہے ہیں وہ مذہب ہے یا مذہبی فکر؟ اگر وہ مذہبی فکر ہے تو پھر اس کو الگ کریں, اور اس پر تنقید آپ بھی کریں گے, ہم بھی کریں گے. اور پھر اس تنقید کے نتیجے میں قصر تعمیر ہوا, ایک تعبیر کا محل تعمیر ہوا جس کے اندر حدیث و سنت کا فرق ہے, جس کے اندر فقہ و شریعت کا فرق ہے, جس کے اندر خود زبان کو سامنے رکھ کر جب قرآن کو سمجھا گیا تو اس کے اندر سے جو کچھ علم کی گہرائیاں اور وسعتیں سامنے آئیں اس نے دنیا کو حیران و ششدر کر دیا. تو یہ دور شبلی کا دور ہے. یہ دور ایسا دور ہے کہ جس کے اندر ہر فکر جو آپ پیش کرتے ہیں اس کو دنیا نے تجزیہ و تحلیل سے گزارنا ہے. اس ٹول کو مان کر اگر آج کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ صرف دبستان شبلی ہے. باقی لوگ ماضی کے افکار سے پیوستہ رہ کر ان چیزوں کو مذہب بنا کر دفاع کر رہے ہیں جن کو روئے زمین پر کبھی بھی مذہب کی حیثیت سے ہم منوا نہیں سکتے. مذہب کا کمال اور اعجاز یہ ہے کہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے. اس کے حقائق اس ہستی نے دیے ہیں جو قیامت تک کی حکایت جانتا ہے. جیسے ہی آپ اس کو انسانوں کی فکر کے تابع کر دیتے ہیں
وہ ہر دور میں ریلیونٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو شبلی نعمانی کے ساتھ مسلم امہ کا جو تعلق ہے وہ اس جہت سے ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت، اپنی قوم، اپنی تہذیب کی احیاء، اپنے ماضی پر فخر کرتے ہوئے ان ٹولز کو اپنا کر آگے بڑھنے کا لاہ عمل دیا ہے کہ جس کے بعد ہمیں اگر دنیا میں اپنے مسلم تشخص کے ساتھ برقرار رہنا ہے تو شبلی نعمانی کے افکار کے ساتھ رہ کر ہی ہم اپنے وجود کو اس دنیا میں قائم رکھ سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. میرے خیال میں اب خود بیٹھ جائیں، کچھ سوال جواب سلسلہ اگر کر لیں، جی لیکن کوئی کامنٹس نہیں، یہ تنقید نہیں، کامنٹ نہیں، صرف سوال اگر کوئی ہے، کلیریفیکیشن چاہیے. ہمیں تلمیذ بہن آپ سے. نہیں، فی الحال تو میرے پاس کوئی سوال نہیں. سوال بھائی سے کرنا ہے کسی اور سے مقرر کسی اور سے کسی سے بھی سے بھی کر ہم بھی استفادہ کریں گے. تو پہلے تو بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، پہلے تو میں صرف ایک تعریفی جملہ کہوں گی کہ میں بھی آپ کے خطابات یا خطبے اس سے سنتی ہوں کہ عقائد کی درستگی کے ساتھ ساتھ زبان کی درستگی بھی ہے، اور ماشاءاللہ آج بھی میں نے بہت عمدہ نئے لفظ سیکھے اور استفادہ کیا. تو بہت عمدہ، بہت خوب خطابت اور بہت واقعی زبان پہ آپ کے عبور ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے 3 ہستیوں کا نام لیا جنہوں نے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی فکر کا دھارا موڑا ہے، تو آپ نے شبلی کو اس میں رکھا. کیا دوسری 2 شخصیتیں آپ سر سید اقبال کی کہیں گے؟ جی میں پوری چونکہ امت کے وسیع پس منظر میں یہ کہہ رہا ہوں اور دینیاتی پس منظر میں، اقبال خود اصل میں دبستان شبلی ہی کا ایک رخ ہے. ٹھیک ہے. اور اقبال نے جتنی انسپریشن شبلی سے لی ہے، خود اقبال کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ہے کتاب، تو اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ اصل میں شبلی نعمانی کی اس فکر اور اس پس منظر میں ہی پیدا ہوئی ہے. غور و فکر کرو اور افکار کو الگ کرو اور مذہب کو الگ کرو. تو یہ 3 بڑی شخصیات کا آپ نے نام لیا، اس میں پہلی پر میں سراج الائمہ امام حنیفہ کو رکھتا ہوں. انہوں نے اصل میں بنا رکھی ہے قرآن و سنت پر غور و فکر کی، اسلامی علوم کے پس منظر میں. یہ معاملہ تو صحابہ اکرام سے شروع ہو چکا تھا، لیکن اصولی طور پر آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے. اس میں تلفیت نہیں ہو سکتی کہ آپ ایشو بیسڈ استدلال کریں، یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اس کو آپ نے حل کر دیا. ہولسٹک پرسپیکٹو ہونا چاہیے. اس کے بانی ہے حنفی فقہ سے، اس کے نتائج سے بے تحاشا جگہ پر ہمیں اختلاف ہے، لیکن حنفی اسکول ایک منظم لائعمل اور ایک اصولی منہاج دیتا ہے مسلم اس تہذیبی روایت کو. دوسرے آدمی ہیں ابن تیمیہ. امام ابن تیمیہ بھی دور متوسط میں پیدا ہوا ہے. یہاں پر صحابہ ہیں، 6 صدی ہجری ہے، یہاں پر پورے علوم و افکار 2 صدی تدوین کی تھی، کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی. اور یہاں پر کھڑے ہو کر بیچ میں آپ دیکھیں یوں ہے اور اس کے بعد پھر مسلمان امت کا زوال ہے. تو بیچ میں کھڑے ہو کر انہوں نے جو کچھ افکار پیدا ہو گئے ہیں، تصوف پیدا ہو گیا ہے، اس پر گفتگو کی، کلام پیدا ہو گیا، اس پر گفتگو کی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہولسٹک نگاہ رکھتے ہیں. اور پھر تیسری شخصیت آتی ہے شبلی نعمانی کی. میں چونکہ فراہی کو ان سے الگ کرتا نہیں ہوں، تو فراہی اور شبلی ایک ہی دبستان ہے، ایک ہی خانوادہ، ایک ہی گھر ہے. تو یہ 3 دور ہیں جس میں مسلمانوں کو روشنی ملی. بہت شکریہ. کوئی سوال نہیں، سب ساتھ. اشفاق بھائی مجھے ذرا کچھ سمجھنے میں، وہ حسن سے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، تو 2-3 چیزیں اب میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلا یہ کہ حضرت ابراہیم کو 5000 سال ہوئے کہ 2 یا 3000 سال ہوئے؟ سیدنا ابراہیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 سال پہلے. تو اب تک 5000 ہو گئے نا. 4500 سال. نمبر 2، آپ نے کہا کہ جو دوسری قوم کو آگے وہ علم میں اور اخلاق میں بہتر ہے. تو اخلاق میں کیا، جیسے بہت سے لوگوں سے بات کرو، ہم جیسے یہاں پہ یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اس لیے مسلمان پیچھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو بے حیائی زیادہ ہے. تو اخلاق میں کیا آپ حیا اور بے حیا کو بھی شامل کریں گے؟ اخلاق کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ دنیا کے مسلمات اخلاقیات ہیں. حیا اور بے حیائی کی جو تصورات ہیں اس میں جب تک مذہب اور الہام کی روشنی نہ ہو تو اس کی تعین نہیں ہوتی. حیا کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک حیا کا وہ پہلو ہے جو اوریانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی آپ شرمگاہوں کی حفاظت سے اپنے آپ کو اٹھا لیں. خود جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو مغربی معاشرے کی تصویر لوگ ہمارے سامنے رکھتے تھے. ڈیلس آنے کے بعد سچی بات یہ ہے کہ لاہور جاتا ہوں تو وہاں پر بے حیائی محسوس ہوتی ہے. تو یہاں جب آپ مغربی
تہذیب کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تہذیبی سطح پر جو بے حیائی کی تصویر ہمیں مشرق میں دکھائی جاتی ہے اس کا تو کوئی اشیر اشیر بھی یہاں پر نہیں. میں 10 سال ملیشیا میں رہا ہوں. ملیشیا سے امریکہ آنے کے بعد مجھے لگا جیسے میں دارالکفر سے دارالاسلام میں آ جاؤں. وہاں پر اگر آپ لوگوں کا لباس دیکھیں, لوگوں کی آزادی دیکھیں, اور یہاں پر یعنی یہ مذہبی روایت کے اندر گندھی ہوئی اقوام ہے. جو مسئلہ ان کے ہوا ہے وہ الہام سے خود کو الگ کر لینا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جس میں اب آپ دیکھیں عورت کے بارے میں مذہب بتاتا ہے کہ اس کا سینہ بھی شرمگاہ ہے, اور آپ نے زیب و زینت کیا ہوا ہو تو مرد و زن کے اختلاط میں اس کے یہ آداب ہیں. تو یہ مذہب کی روشنی جب جاتی ہے تو یہ خلا پیدا ہوتا ہے. یہ یہاں بھی پیدا ہوا. لیکن جو بنیادی اخلاقیات ہیں وہ اگر آپ دنیا کی اقوام کے پس منظر میں دیکھیں تو اس کا بہت سیدھا معیار ہے. وہ سیدھا معیار یہ ہے کہ میں نے 2 دن پہلے اپنے گیراج کے باہر ایک اسپلٹ اے سی لگوایا کہ گیراج کو کمرہ بنا کر, یعنی بچوں کے کھیلنے کا کمرہ بنا کر اس کو میں آباد کرتا ہوں. تو پچھلے 3 دنوں میں جو مجھے اس قوم کی عظمت کو سمجھنے کا موقع ملا ہے ہزاروں کتابوں کے مطالعے سے ملا. یعنی مجھے ایک خط آیا کہ آپ نے اس محلے کی جو تزئین ہے, جو خوبصورتی ہے, اس کو خراب کیا ہے اس طرح کا پائپ لگا کے. اگلا خط آیا مجھے شہری انتظامیہ سے کہ اگر آپ نے یہاں پر کوئی چیز لگانی تھی تو اس کے لیے آپ کو پیش کی اجازت درکار ہے. تیسرا خط آیا مجھے ایک اور کسی ادارے سے کہ یہاں پر اگر بچے کھیلیں گے اور خدا نہ خواستہ یہ وینٹیلیشن بند ہوگی تو ان کی زندگی کا ذمہ دار کون ہوگا. تو یہ ان 3 چیزوں نے مجھے بتایا کہ قوم سوچتی کیسے ہے. یہ خطوط مجھے پاکستان میں آئے نا تو اس کے بعد آدھے پونے گھنٹے بعد یہ رفو ہو جائیں گے. مجھے پتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ کھیلنا کیسے ہے, اس نظام کو برباد کیسے کرنا ہے. اس لیے کہ جو قوم میرے سامنے موجود ہے اس کے ہاں قانون کی حکمرانی, اس کے ہاں دستور کی پابندی اس طرح سے ہے ہی نہیں. تو یہ قومی شعور ہوتا ہے. ہم مغرب کا بھی بڑا پست مطالعہ کرتے ہیں, اور مغرب کا مطالعہ بھی مشرق کے مفکرین کی نگاہ سے کرتے ہیں. میں جب مولوی تھا, ابھی بھی مولویت تو نہیں نکلتی آدمی کے اندر سے, تھوڑا سا, تو وہ ہم لوگ مغرب کو ان لوگوں سے سمجھتے تھے جو مغرب کے اندر آ کر بھی مدرسوں میں رہتے تھے. یعنی نیو یارک میں جائیں گے تو ٹائم اسکوائر کو دیکھ کر مغرب کی تصویر پیش کریں گے. تو مغرب کیسے آگے بڑھا ہے, سوشل سائنسز کی ریفارمیشن کیسے ہوئی ہے, نظام یہاں پر کیسے بنے ہیں, قومی سطح پر جو اخلاقیات وجود پذیر ہوتی ہے, قانون کی پابندی. اطلاق میں ہر جگہ غلطیاں ہوتی ہیں, معاشروں کے اندر ہوتا ہے. اس کو موازنے میں دیکھیں آپ, جو ہماری مشرقی اس وقت روایات یا قانون, تو اس پس منظر میں مغرب کہاں کھڑا ہوا ہے اس کو ہم دنیا کو بتاتے ہیں. باقی ان کی بھی اخلاقیات ملک کے اندر الگ ہے, ملک سے باہر الگ ہے. جو کچھ وہ یہاں وہ جیسے فاتحین کی اخلاقیات ہوتی ہیں, لیکن ان کو ہمیشہ کمپیریزن میں رکھ کے دیکھیں. آئیڈیلزم اور مغرب کا مقابلہ نہ کریں. مسلمانوں کی تہذیبی اخلاقیات اور مغرب کی تہذیبی اخلاقیات کا موازنہ کریں. تیسرا مجھے ایک سوال, شبلی نعمانی کا سوال. نہیں ایک چیز, آپ نے دیوبند کا نام لیا, بریلوی جو وہ جو مدرسہ ہے بریلوی جو بنا اس کا نہیں کیا, تو کوئی فرق ہے کچھ؟ دیوبند اصل میں نمائندہ ہے اس فکر کا. بریلوی مکتبہ فکر جو ہے وہ اپنی ذات میں کوئی دیوبندی اس پورے منہاج سے الگ نہیں کھڑا ہوا, وہ اسی کا ایک ضمنی سایہ ہے. اس میں چند عقائد کی بحثیں ان کے پیدا ہوئی, وہی حنفی فقہ ہے, وہی نظام ہے, سب کو وہ مانتے ہیں. دیوبند نے پھر لیڈرشپ دی ہے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر اس قوم کو آگے لے کر بڑھے ہیں اس نظریے کے ساتھ. بہت تھینک یو. جی افضل صاحب, رضوان بھائی آپ کا سوال. رضوان بھائی کوئی سوال ایسا کیسے ہو سکتا ہے رضوان بھائی؟ نہیں, وہ 10 وہ منٹ مذہبی نماز- نوعیت کے ہو جائیں گے سوال, وہ درست نہیں ہوگا. نہیں, نماز پڑھنے میں 10 منٹ مذہبی نوعیت کے سوال ہو جائیں گے, وہ درست نہیں ہوگا. میرے پاس 2 سوال ہیں. آپ بلا تکلف کریں, نہیں, پھر طالب علم کو سیکھنے کا موقع موضوع ملے. شبلی پھر نعمانی ہے, روکنا پڑے گا. اسی کے حوالے سے میں ہمیں بات نہیں. ٹھیک, جیسے نماز کے بعد بلا تکلف. صحیح ہے, انشاءاللہ میں حاضر ہوں. آپ کو مزہ آئے گا طالب علموں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں. ہمیں دعا. 2 سوال ہیں حسن بھائی. بہت خوبصورت گفتگو, مشکل بہت خوبصورت. اچھا, ندوۃ العلماء کے میں شبلی کے افکار سے کیا لیا, اور کیا وہ اس کو اس مقام تک لے جا سکے جو شبلی چاہ رہے تھے, جس طرح انہوں نے اس میں تھوڑی بہت تصحیح وغیرہ بھی کی تھی اس میں. اور دوسرا سوال یہ, ابوالکلام آزاد کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر اثر ہے, وہ اثر کس طرح کا تھا,
تو کیا وہ ان کی تفسیر جو انہوں نے لکھی اس میں اثر تھا، کیونکہ وہ میری نظر سے اس طرح مطالعے سے نہیں گزری، تو ان دونوں کی طرح آپ جی، ندوۃ العلماء جس پس منظر میں وجود پذیر ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا خراج اور ایک بہت بڑی قیمت چاہتا تھا. جب آپ معاشرے کے اندر کوئی نیا کام کرنا چاہیں تو اس میں آپ ابتدائی 200-400 سال بالکل ایلین بن کے رہتے ہیں، اس لیے کہ جن افکار کو آپ جنبش دینا چاہتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے محض فکر نہیں ہوتی، اس کے ساتھ جن لوگوں نے اس فکر کو پیش کیا ان سے ہیرو شپ کے تصورات وابستہ ہو جاتے ہیں، تو ہیرو شپ کو نہیں توڑا جا سکتا. تو ندوہ جس فکر کو لے کر پیدا ہوا اس کی ایک بڑی قیمت تھی جو انہوں نے ادا کرنی تھی. اس میں شروع کے 100-200 سال وہ بر صغیر میں تنہائی کا شکار رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ بعد میں رہے، جنہوں نے شبلی کے ان افکار کو مکمل طور پر اپنا کر ایک منہاج ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. تو معاشرے نے ہمیں اپنے ملکوں سے دھتکار کے پھینک دیا، ہمیں جانوں کی قیمت دینی پڑی، آبروئیں سر بازار نیلام ہوئی اور تہمتیں ہم نے برداشت کی، بھئی یہ تو مغرب کی اسیری میں یہ کام کر رہے ہیں اور دینی تبدیل کر. تو ایک بڑی قیمت ہے جو دینی پڑتی ہے. جو لوگ اس سے وابستہ ہوئے ابتدا میں ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی بڑی قیمت دینی پڑے گی. تو بتدریج ندوۃ العلماء دیوبند ہی کے منہاج اور طریقے پر جانا شروع ہو گیا. یہی وجہ تھی کہ شبلی کو بھی اس کا اندازہ ہوا اور پھر انہوں نے وہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کے اعظم گڑھ کے اندر ایک نئی فکر کی اساس کی بنا رکھی اور وہ مدرسۃ الاصلاح تھا. اور اس مدرسۃ الاصلاح کو اگر آپ دیکھیں جو اس نے قیمت چکائی ہے تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. یعنی اس کے اکابرین کو جو امت کے اتنے جید علماء ہیں، مولانا حمید الدین فرائی جیسے آدمی، خود شبلی جیسے آدمی، ان کو کفر کے فتوے برداشت کرنے پڑے. یعنی ایسے لوگوں پر کفر کے فتوے لگے. تو یہ وجہ تھی کہ پھر ندوہ اس طرح پھر دیوبند ہی کی ایک دوسری برانچ بن گئی. اصل دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ ابوالکلام آزاد. تو ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ ایک طرف تو شبلی سے انسپریشن لے رہے ہیں، ان کے اندر بھی تجزیہ، تحلیل، غور و فکر، تدبر، تعقل، روایت کا استرنو جائزہ لینا، یہ سب کچھ ہے. دوسری طرف خود ایک بہت غیر معمولی لیڈرشپ کی صلاحیت لے کر پیدا ہوا. تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو زمینی حقیقتوں کے ساتھ جڑ کر جینا پڑتا ہے، ورنہ آپ سماج میں سیاست نہیں کر سکتے. تو ہمارے اس پس منظر میں ایک فکر جس کو دیوبند آگے لے کر بڑھا ہے وہ اصل میں شاہ ولی اللہ سے شروع ہوتی ہے. اور شاہ صاحب بھی بہت بڑے آدمی ہیں. اسی وہ جو تہذیبی فکر ہے نا، اس میں 4-5 لوگ آتے ہیں، انہوں نے بھی ایک جامع تعبیر پیش کی ہے دین کی. تو وہ تصوف اور فقہ کے امتزاج سے ایک تہذیب پیدا کرتے ہیں. اس کا پینیکل ہے مولانا ابوالکلام آزاد. اور پھر پہلا دور ان کا تو وہ ہے جس میں وہ اسی خلافت الہیہ کے تصور کو سامنے رکھ کر حکومت الہیہ کو زمین پر قائم کرنے کے پس منظر سے گزرتے ہیں. لیکن بتدریج ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. تو وہ پھر جو زمینی حقیقتیں ہیں ان کو مان کر علمی کام کو ایک طرف رکھ کے عملی سیاست میں اترتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور اس رہنمائی میں آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ انگریز یہاں پر آگے ہیں، ان سے مخاصمت میں اب ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اور یہیں رہ کر مشترکہ طور پر ہمیں دنیا کے عرف کو سمجھنا ہے. یہ چیزیں irrelevant ہو گئی ہیں جمہوریت کے اندر کہ آپ کسی مختلف رنگ، مختلف نظر، مختلف سماج کے لوگوں کی حیثیت سے ایک ریاست کے اندر کوئی جداگانہ شناخت رکھ سکتے ہیں. آپ سب ہندوستانی بن کے رہیں. تو ان کے فکر کی سطح پر وہی ڈیولپمنٹ ہوئی جو شبلی چاہتے تھے کہ دنیا کے عرف میں اس قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاؤ، لیکن علم کی سطح پر وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہاں پر آثار نظر آتے ہیں آپ کو اسی فکر کے. زبان و بیان کے غیر معمولی عالم ہیں. تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو وہی غور و فکر کی رمق ہے، وہی جھلک ہے. خود تنقیدات دیکھیں جو انہوں نے ماضی پر کی ہیں، لیکن اس کو تہذیبی طور پہ اپنا کر اس منہاج سے وہ وابستہ ہوں، یہ نہیں ہوا، پوری طریقے سے نہیں ہوا. تاہم ہم شبلی کا جو دبستان ہے اس میں ابوالکلام آزاد اور سید سلمان ندوی، مولانا ابوالعلا مودودی اور مولانا امین حسن اصلاحی ان کو رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو برزخ میں کھڑے ہوئے ہیں درمیان میں. تو اس کے مولانا حمید الفرائی تو اصل میں ہے، برزخ میں جو کھڑے ہیں ان میں اگر آپ قریب میں دیکھیں تو مولانا وحید الدین خان صاحب، مولانا عبد الماجد دریابادی ہیں. خود اگر آپ کہنے کی اجازت دیں تو سید سلمان ندوی اپنی لائف کے ایک دور تک دبستان شبلی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی جانے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ جو اصل روایت ہے دیوبند کی
اس کی طرف التفات بڑھ جاتا ہے، تصوف کے اسیر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جا کر مولانا شبلی تھانوی سے بیعت ہو جاتے ہیں. اور بیعت ہونے کے بعد اور مغان سلیمان کا بھی آپ پڑھیں، انہوں نے اپنی شیخ کی مدح میں جس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، وہ چونکہ اس کو یوں بھی سمجھنا چاہیے لوگوں کو جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مکتبہ فکر پہلے دن ڈیولپ نہیں ہوتا. لوگ ماضی کے انہی اثرات کو لے کر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی ماں کے پیٹ سے مجتہد بن کے نہیں آتا، نہ جزیرے میں آنکھ کھولتا. کچھ شبلی کے آپ کو 20 ایسی چیزیں مل جائیں گی جو آپ تاریخ میں دیکھیں تو وہ ہو سکتا ہے جو مقلد افکار ہوں وہ بیان کر رہے ہوں، جب تک اس پہ غور و فکر نہیں کیا، جب تک وہ ان کے منہاج کے کینوس پہ نہیں آئی. تو یہ ڈیولپمنٹ کا عمل ہے. ان میں سے کوئی بھی شخص نہیں کہتا آؤ میں آ جا کر ایک نیا مکتبہ فکر پیدا کر رہا ہوں. یہ تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں 200 سال کی تاریخ، تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو اس نے یہ کام کی جس سے اس کی جدا خانہ شناخت قائم ہو گئی. شکریہ. بہت خوب، بہت اچھا. آپ کو کوئی سوال؟ ہمیشہ کی طرح غیر معمولی، ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ. اردو کی طرف سے آپ کو بہت بہت شکر گزار ہیں. اگر نماز کے بعد آپ رک جائیں. اور آپ سے آخری بالکل سادہ سا سوال ہے کہ کیا شبلی مغرب کے ارتقائی جو مغرب کا جو فکری ارتقا تھا اس سے متاثر ہوئے تھے، جس طرح مغرب میں ہوا تھا کہ ایک بندہ ہوتا تھا عبقری اور اس کے پھر ایک دو خاص الخاص شاگرد ہوتے تھے. تو ایسا کیوں نظر آتا ہے ہمیں؟ مطلب دیگر دبستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو فکر و نظر اور اس کے تعقل، تدبر، تفکر کے جو اثرات ہوتے ہیں عام خاص سب اس کے اندر موجود ہیں. لیکن دبستان شبلی میں یہ کیوں ہے کہ ہر جو اپنی جگہ شاگرد ہے وہ چند لوگوں کا انتخاب؟ جی ہاں، دبستان بہت اچھا سوال ہے آپ کو، بہت عمدہ سوال ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا، خود ہم اس مکتبہ فکر سے اپنے آپ کو منسوب سمجھتے ہیں، تو اس مکتبہ فکر نے اصل میں مسلمان عوام کو موضوع نہیں بنایا، علم کو موضوع بنایا. اور علم جو ہے وہ عام لوگوں کے زیر بحث نہیں ہوتا، وہ ایک خاص درجے کی تہذیب اور علماء میں زیر بحث ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حمید الفرائی نے جتنی تصانیف لکھی ہیں وہ سب عربی زبان میں. بڑے صغیر میں کوئی عربی زبان میں جانتا نہیں جو عوام کی سطح پر ہے، یعنی عوام سے بالکل ڈسکنیکٹ ہے. کیوں؟ علماء کو مخاطب کر رہے ہیں. ان کا جو دائرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ضرب لگانی ہے وہ وہاں لگانی ہے، اس علم کو متوجہ کرنا ہے. میں نے اس کے اندر جب تبدیلی آئے گی تو یہ عوام انہی کو فالو کرتے ہیں. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ میں خود بخود تبدیل ہونا شروع ہوگی. تو اسی لیے یہ خاص علم کی سطح ہے، خاص علم کے مسائل ہیں جن کو انہوں نے چھیڑا ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر یہ علم کی سطح پہ درست ہو گئے تو یہ بتدریج عوام کی سطح پر آ جائیں گے. تو اس کو ہمارے استاد بیان کرتے ہیں دبستان شبلی کے پس منظر میں کہ آنے والے دور میں علماء کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ دبستان شبلی کے علاوہ کسی رجحان کو اختیار کر سکے، اور عوام کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اہل حدیث منہج کے علاوہ کسی کو اختیار کر سکے. یعنی عوام جتنے بھی آگے بڑھ جائیں وہ آخر کار جو براہ راست قرآن و سنت سے جوڑنے کی تحریک ہے وہ اہل حدیث منہج ہے، جو تقلید کے خلاف آپ کو بلاتی ہے. اور علم کی ریکنسٹرکشن کی بات دبستان شبلی کرتا ہے. تو علماء کا نقطہ نظر شبلی کی افکار پہ ہوگا اور عوام کا اہل حدیث. اس دبستان میں ارباب حل و عقد جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ صرف اور صرف انہی عبقری شخصیات، جی انہی عبقری شخصیات وہی ہیں جنہوں نے پھر اس کو اصول میں ڈھالا ہے. مولانا فراہی نے، آپ ان کی تفسیر پڑھیں، تفسیر نظام القرآن، اس کے مقدمے میں پورے اصول بیان کر دیے کہ دین پر غور و فکر کیسے ہوگا. چند صفحات ہیں، 19-20 صفحات ہیں. اس کے اندر انہوں نے پوری تاریخ کو ایک طرف رکھ کے بتایا قرآن مجید کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، اس کی قرات کا اختلاف کیا ہے، اس کی تعبیرات کیا ہے، سب کچھ وہاں بیان کیا. ان اصولوں کو سامنے رکھ کے مولانا امین حسن اصلاحی نے پورے قرآن پر اس کا انطباق کیا اور تدبر قرآن جیسا شاہکار تصنیف کیا. اور ان اصولوں کی قرآنی تعبیر کو سامنے رکھ کر دین کی جو عملی تصویر بنتی ہے، تعبیر بنتی ہے، اس پر پھر استاد مکرم جاوید احمد غامدی صاحب نے کام کیا، جو ان کی کتاب میزان میں سامنے آتی ہے. یہ بھی ایک پوری تعبیر ہے دین کی. اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جوہر پیدا کیا مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے طرز کہ انہوں نے انہی وسائل کو پیچھے رکھا، دبستان شبلی ریکنسٹرکشن ری لرننگ کا، لیکن اصولوں میں انحراف کو اپنانے کی جو پرائز تھی اس کو پے نہیں کیا. اور وہ روایت کے اندر کھڑے ہو کے تنقید بھی کرتے ہیں
لیکن ایک نیا منہاج انہوں نے پیدا کیا، اور وہ تلفید کا منہاج. تلفید کا مطلب ہوتا ہے دو رجحانات کو ملا دینا. تو انہوں نے صوفی تعبیر اور خود فقہی تعبیرات کے جو اختلاف تھے ان سب کو ملا کر، اس لحاظ سے وہ بہت بڑے آدمی. میں نے بھی حال میں 2-4 دن پہلے ایک مضمون لکھا ہے مولانا مودودی پہ، تو اس کو آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ ان کی عظمت کیا ہے. وہ بھی بہت بڑے آدمی، بہت بڑے مجتہد ہیں، اور انہوں نے 4 پہلو میں نے بتائے تھے اسلامی روایت کے، ان سب میں انہوں نے کام کیا. تو انہوں نے ایک اور نئی تصویر بنائی، وہ دین کی سیاسی تعبیر ہے. اس پر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو بات کریں گے. بہت بہت جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ.